الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ مومن آیت نمبر 60 تک ہم کر چکے ہیں، آج آیت نمبر 61 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو۔ کیوں بنائی رات اللہ تعالیٰ نے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو دیکھنے والا روشن بنایا۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک اللہ البتہ صاحب فضل ہے، یعنی فضل کرنے والا ہے اوپر لوگوں کے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرتوں کا جو ہے وہ بیسیکلی ہم سورہ مومن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مکی صورت کے حوالے سے اپنے عقائد کو راسخ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عقیدے کو راسخ، توحید کو راسخ کرنے کے لیے اب اپنا تذکرہ کر کے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی قدرتیں، اپنی جلال، اپنے اختیارات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مان لو، کیونکہ وہ کیسا ہے؟ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ اور کیوں بنائی رات؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے رات میرے اور آپ کے لیے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم اس کے اندر سکون حاصل کریں۔ نیند اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بنائی؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ نیند کا معاملہ بیسیکلی رات کے وقت ہونا اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اس کے سارے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے رات کے لیے مہیا کر دیے۔ دن کو سورج نکلتا ہے اور رات کو سورج سمٹ جاتا ہے اور چاند نکل آتا ہے، گویا سارے کے سارے روشنی دن کو سمٹ کر اندھیرے میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ پورا ہر طرف ٹرینکولیٹی کا، پیس کا ایک ماحول اور ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے۔ جب سارے کے سارے سراؤنڈنگز میں پیس اینڈ ٹرینکولیٹی آتی ہے تو انسان کی فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بس میں بھی جو ہے وہ اس میں دراز ہو جاؤں۔ سارے چرین پرین حیوانات سب کچھ جو ہے اپنا اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، خاموشی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ بنایا یہ نیند میرے اور آپ کے لیے کہ سارا دن جب ہم کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر تھکاوٹ ہونے لگ جاتی ہے، ہم تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم تھکتا ہے۔ اور یہ فیلنگ ہمیں آتی ہے کیونکہ ہماری باڈی کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اتنی زیادہ توڑ پھوڑ وہ کام کاج کرنے کے حوالے سے ہمارے پٹھے، ہمارے مسلز، وہ اس میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ سمجھ لیجیے ایک طرح سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا کا پورا ماحول کریٹ کر دیا کہ تم اس وقت میں کیا کرو، اب تم بھی دراز ہو جاؤ اور سکون حاصل کرو۔ اور پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بالکل دراز ہو جاتا ہے، اپنی ڈگیں ڈھال کے بالکل ڈھیلا چھوڑ کے وہ لیٹ جاتا ہے، اور وہ لیٹتا ہے اور سوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی باڈی کو ریپیئر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سڑکیں بناتے ہیں تو ہم رات کو ریپیئر کرتے ہیں، راتوں رات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سڑکیں ریپیئر بھی ہو جاتی ہیں اور ٹھیک بھی ہوتی ہیں، اور فوراً جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور صبح اس میں ٹریفک چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی توڑ پھوڑ آئی بھی ہو تو زیادہ تر یہ جو انفراسٹرکچرز کے کام ہیں وہ راتوں کو انجام پاتے ہیں، کیونکہ وہ ریپیئرنگ کے کام یہ سارے رات کو کر دیتے ہیں، اور صبح سویرے وہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے انسان کی ہیومن باڈی کا سسٹم بھی یہی رکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میڈیکل سائنس میں آتا ہے کہ آپ رات کے 10 بجے کے بعد ایسے ہارمونز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر سے جو ویئر اینڈ ٹیئر کا کام ریپیئر کرتے ہیں، جو ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ کہ رات کے وقت 10 بجے کے بعد آپ کو ایسے ہارمونز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت پورے کی پوری لائٹس آن کر کے رکھیں، یا دن اپنے کمرے میں یا اپنی جس جگہ پہ موجود ہیں اس کو ہم ایک دن کی روشنی کا سا سما بنا دیں تو ہماری باڈی کو اس کا پتہ ہی نہیں لگے گا کہ رات ہو گئی ہے۔
ٹھیک ہے نا. اس کے لیے یہ ضروری ہے, باڈی کو آس پاس سے سگنلز ملتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے, ہر طرف اندھیرا آ گیا ہے, لہٰذا اب باڈی کے اندر یہ ہارمونز سیکریٹ ہونا شروع ہو جائے اور بندہ سوئے اور اس کی ریپیئرنگ ہو جائے. لیکن ہماری کتنا المیہ ہے, ہمارے اوپر توف ہے کہ آج ہم نے فطرت سے ہٹ کر اپنے آپ کو بالکل بدل لیا. راتوں کو ہم جاگتے ہیں الوؤں کی طرح اور دنوں کو ہم سوتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو گیا, ہمیں الزائمرز ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور سے الزائمرز ان لوگوں کو ہوتا ہے جو راتوں کو سونے کے عادی نہیں ہوتے, جو بہت کم سوتے ہیں, جو ان کی نیندیں پراپر نہیں ہوتی. اور یہ آہستہ 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 یہ اولڈ ایج میں جا کے پھر الزائمرز کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو فطرت پر بنایا ہے. جو انسان فطرت کے اوپر ہوتے ہیں وہی بہترین انسان ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, بھائی دن کو روشن کیا ہے, اس لیے کیا ہے نا کہ تم اس میں اپنا کام کرو. دن کے وقت روشنی ہر طرف پھیلتی ہے, سورج نکلتا ہے, زندگی کا پہیہ حرارت قائم ہوتی ہے, ہر چیز نکل آتی ہے. صبح سویرے پرند چرند جو ہے وہ اپنا چہچہا رہے ہوتے ہیں, لوگ نکلتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں, کسان ہل جوتنے چلے جاتے ہیں, جب جانور ہے وہ نکل آتے ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی روزی روٹی کی تلاش میں صبح صبح نکلتا ہے اور پھر وہ سارا دن کام کر کے واپس آتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے تو بازار ہی یا ہماری مارکیٹیں ہی کتنے بجے کھلتی ہیں, 1-1:30 بجے. آہستہ 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 یہ بھی ٹائم اور بھی زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم فطرت پر واپس آ جائیں. جن لوگوں نے فطرت کو اپنا لیا ہے, جن لوگوں نے قرآن کے احکامات کو اپنا لیا, آپ دیکھیے چائنا میں, دیکھیے صبح سویرے لوگ اپنے کاموں پہ پہنچے ہوتے ہیں. چائنا کے جتنے فرسٹ ورلڈ کنٹریز آپ کو نظر آتے ہیں, جہاں آپ جائیں, امریکہ چلے جائیں, UK چلے جائیں, جدھر بھی وہ لوگ اتنی دور کاموں کے لیے جاتے ہیں اور صبح 4 بجے سے ان کی پوری کی پوری موٹر ویز فل ہوتی ہیں. آپ ایسا جو ان کا جو رش آورز ہوتے ہیں وہ صبح 4 بجے سے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے 2.5-3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ دوسری جگہ اپنے کام کو پہنچنا ہوتا ہے. وہ پوری کی پوری ان کی موٹر ویز صبح 4 بجے سے 6-6:30 بجے تک فل ہوتی ہیں, اور پھر وہاں سے وہ موٹر ویز ختم ہوتی ہیں, وہ شہر میں گھس چکے ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے اپنے کاموں میں 8 بجے تک سب پہنچے گئے. یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور دیکھیے انہوں نے کہاں سے کہاں ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے. تو آج ہم نے تو بالکل ہی فطرت سے بالکل الٹ دیا اپنے آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا اور ہمیں فطرت کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم نے لوگوں کے لیے بہت فضل فرمانے والا ہوں. لیکن اکثر لوگ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے, شکر ادا نہیں کرتے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ملک میں رکھا ہے کہ جہاں پہ دن بھی ہوتا ہے رات بھی ہوتی ہے. شکر کریں کہ ہم ایسے ملک میں ہیں. کون سی جگہ ہے جہاں پر سارا دن رات دن ہی رہتا ہے, 24 کے 24 گھنٹے دن ہی رہتا ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم شام کس وقت ہوئی تو رات کس وقت ہوئی. وہ ہر وقت ایک جگہ, تو ایسا میں نے ویڈیو دیکھی چھوٹی سی, اس میں کیا تھا, 2 سورج نکلے ہوئے تھے جی. وہ کہتے 2 سورج نکلے ہوئے, 2 سورج تھے یا 2 چاند تھے, واللہ عالم. دن کی روشنی تھی اور وہ کہنے لگا یہ دیکھیں 2 سورج نکلے ہوئے ہمارے یہاں پر. باقاعدہ وہ دکھا رہا تھا. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں دن بھی ہوتا ہے, رات بھی ہوتی ہے, صبح بھی ہوتی ہے, شام بھی ہوتی ہے, موسموں کی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. 5 وقت ہمیں نمازوں کی اذان کی پکاریں بھی سنائی دیتی ہیں, پھر بھی ہم شکر نہیں ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنا فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ جو کہ رب ہے تمہارا. اللہ یہ ہے تمہارا رب, خالق کل شیء, ہر چیز کو بنانے والا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. فانا تؤفکون, تم پھر کدھر بہکائے جا رہے ہو, تم کدھر بہکائے جا رہے ہو. یہ اللہ ہے جو جس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے, جو ہر چیز کو بنانے والا ہے. کدھر مت بہکو, اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے عقیدہ توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عملی شکر کا طریقہ سکھا دے کہ ہم کیسے اس کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں. كذلك يؤفك الذين كانوا, اسی طرح سے وہ سب لوگ بہکائے جاتے ہیں. كانوا بآيات الله يجحدون, جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یعنی سب لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا وہ بھی اسی طرح سے بہکائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہکنے والوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے.
اور قرآن کی آیات اور قرآن کے احکامات میں ہمیں بحث اور تکرار اور جدال اور جہدہ کا معاملہ کرنے سے والے لوگوں میں ہونے سے بھی محفوظ فرمائے. جو اللہ کی آیات آ گئی, جو اللہ نے کہہ دیا, اس کا ماننا ہی ماننا, اس پر عمل کر کے ہی چلنا ہے. اللہ نے آگے پھر اپنا اور زیادہ قدرتوں کا بتایا کہ دیکھو میں کیسا ہوں. اللہ الذی, اللہ تو وہ ذات ہے, جعل لکم الارض قرارا, جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا, یعنی ٹھہرنے کی جگہ جہاں پہ تم ٹھہرتے ہو. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا. زمین کو تمہارے لیے جائے قرار, ٹھہرنے کی جگہ, اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. دیکھیے زمین کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیسے جائے قرار بنایا, بہت اچھی طرح سے تفصیل سے ہم اس کو بارہا کر چکے ہیں, لیکن آج ذرا بریفلی اس کو جلدی سے اس کے ساتھ گزرتے ہیں. زمین ایک جب بننی تھی تو اس سے پہلے وہ گیس کا گولا تھی, اور اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہوئی, گیس ٹھنڈی ہوئی تو وہ گیس ٹھنڈی ہو کے لیکویفائی ہوتی ہے. لیکویفائی ہوئی, ایک لیکوڈ بنا, تو لیکوڈ بننے کے بعد اب وہ سیمی سالڈ کی شکل اختیار کیا گیا. اب جب وہ سیمی سالڈ ایک اوبلونگ سا, ایک بیزوی شکل کا ایک آپ کہہ لیجیے خطہ بنایا اللہ تعالیٰ نے, جو لڑک رہا تھا. اب انڈے کو رکھے تو لڑکتا ہے نا, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر, اب وہ لڑک رہا ہے, وابل کر رہا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ٹکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کے اندر پہاڑ گاٹے, پہاڑ کی میخیں کھوٹوں کی مانند اس میں گاڑ کے اس کو ایک ٹکایا. اس کے اندر سینٹریفیوگل گریویٹیشنل فورسز رکھی, اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کی 3 قسم کی موومنٹس اللہ تعالیٰ نے تقسیم وہ کر دی. اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی موومنٹس میں اس کو رکھ دیا. ایک وہ موومنٹ ہے جو وہ اپنے ہی محور کے گرد یوں گھومتی رہتی ہے. ایک وہ موومنٹ ہے جو وہ یوں گھوم کے وہ سورج کے اراؤنڈ پورا کا پورا اپنا سولر سسٹم میں وہ پورا اپنا سرکل کمپلیٹ کرتی ہے. اور ایک وہ موومنٹ ہے جو اپنے ہی محور پہ کبھی دائیں ہوتی ہے, کبھی بائیں ہوتی ہے, کبھی دائیں ہوتی ہے اور کبھی بائیں ہوتی ہے. اور ان تینوں موومنٹ سے وہ مختلف معاملات ہو رہے ہیں. وہ جو اپنے ہی محور پہ گھوم رہی ہے اس سے وہ دن اور رات ہو رہا ہے. وہ جو پورا کا پورا سرکل کرتی ہے چاند کے سورج کے ارد گرد, اس میں کیا ہوتا ہے, وہ پورا سال گزرتا ہے 365 ڈیز. اور وہ جو اپنے محور پہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہوتی ہے, یہاں سے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 طرح کی موومنٹس میرے اور آپ کے لیے بنا دی زمین کے لیے, لیکن کہا کہ میں نے یہ تمہارے لیے جائے قرار بنایا ہے. اور قرار کون سی جگہ ہوتی ہے, جہاں پہ انسان سکون سے ٹھہرتا ہے, اپنا ٹھکانہ پکڑتا ہے, وہاں اس کو سکون ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سواری میں بیٹھے جو ہر وقت گھوم رہی ہو اور 3 قسم کی اس کی موومنٹس ہو رہی ہیں, تو ہمارا تو سر چکرا جائے, چکرائے نا ہمارا سر. ہم تو کہیں کہ یار ہمیں کس چیز میں بٹھا دیا, ایک بال میں, آج کل جو ایک بڑا گیم سا آیا ہوا, اس میں بال میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو بال کو چکر دلاتے ہیں, تو انسان جب نکلے تو اس کا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں کدھر آ گیا ہوں. 2 دفعہ آپ چکر کاٹے تو آپ کا دماغ گھومنے لگ جاتا ہے کہ یار میرا تو سر جو ہے وہ چکرا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں سب کے ساتھ. اسی طرح سے اگر ہم کہیں سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں, سواری میں بیٹھ کے جاتے ہیں, ہم اپنی جگہ سے کراچی جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, لاہور سے نکل کے کہیں ہم ریونڈ جاتے ہیں, کوئی اسلام آباد جاتے ہیں, کہیں بھی ہم جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ہمیں کوئی تھکن ہوتی ہے, تھک جاتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں نا. ہم 4 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں, ہم 2 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں, ہم سواری میں جاتے ہیں, ہم ٹرین میں چلے جائیں, بس میں چلے جائیں, کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل گاڑی میں بھی چلے جائیں, ہم پلین کا بھی سفر کر کے آ جائیں, ہم پھر بھی تھک جاتے ہیں نا. کوئی سواری ایسی نہیں ہے جو چلتی ہے اور ہم اس میں بیٹھے اور وہ ہم تھک لینا, ہم پھر بھی تھک جاتے ہیں. لیکن یہ ایسی سواری ہے جو کنٹینیوسلی چل رہی ہے, لیکن ہمیں کوئی تھکن ہی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. کیسی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے سواری بنا دی کہ یہ سفر کر رہی ہے کنٹینیوس, لیکن ہم اس میں تھک نہیں رہے. سبحان اللہ, یہ اللہ نے ایسا جائے قرار میرے آپ کے لیے بنایا. اگر آپ دور سے دیکھیں تو یہ زمین گول ہے. جیسے آپ برج خلیفہ کے اوپر چڑھے, اوپر بہت ہائٹ سے جب دیکھتے ہیں تو زمین کی گولائی باقاعدہ, یو کین فیل دیٹ گولائی, آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ زمین کس طرح سے گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. مطلب گھومتی بھی مینس کہ گول ہو رہی ہے, لیکن ہمیں یہ حد نگاہ تک سیدھی ہی نظر آتی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ کی اور قدرت اور شاہکار یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورج سے خاص ڈسٹینس پہ رکھا ہے. اگر تھوڑا سا قریب رکھ دیتا تو اس کی حدت اور حرارت اور تپش سے ہم سب مر جاتے, جل جاتے, سارا کچھ جل جاتا. لیکن اور اگر وہ تھوڑا سا دور کر دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ اس ٹھنڈ سے سب ختم ہو جاتا.
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص ڈسٹینس پہ اس کو میرے اور آپ کے لیے رکھا اور کہا کہ میں نے کیا کیا، جعل لکم الارض قرارا، میں نے تمہاری قرار پکڑنے کی جگہ بنائی ہے، تو ٹک کے یہاں قرار پکڑ کے بیٹھو، اور اس دنیا پہ تمہیں بھیجا ہی اس لیے تاکہ تم اللہ کے دین کو نافذ کرو۔ اور کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ خلیفہ بنا کر ہی تو بھیجا ہے نا۔ قرار پکڑو، یہاں بیٹھو، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرو، اس کا نفاذ، اس کے احکامات کا نفاذ اپنی زندگی میں بھی کرو اور پوری دنیا پہ بھی کرو۔ قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھو، ساری دنیا میں پھیلو۔ جائے قرار، تمہارا آخری جائے قرار بھی زمین ہی ہونی ہے۔ یہ آخری جائے قرار ہماری کیا ہونی ہے؟ زمین ہی ہے نا، یہ قبر ہی ہماری ہونی ہے، اور زمین میں ہی سب نے جانا ہے۔ تو یہ جب اسی کے اوپر تم سونپے جاؤ گے، تمہارا مستقر، تمہاری جائے قرار، تمہارا ٹھکانہ آخری بھی زمین ہی ہونا ہے، تو پھر اس زمین کے اندر جانے کی بھی تیاریاں کر کے رکھو۔ اللہ فرماتا ہے والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ چھت، نیلگوں چھت بنا دی، ہماری آنکھوں کی تھراپی کے لیے بنا دی، ہمارے لیے سکون پرووائڈ کرنے کے لیے بنا دی۔ انتہا سے زیادہ پریشان انسان ہوگا، تنہا چھت پہ جا کے بیٹھ جائے اور صرف ستاروں کو دیکھتے رہیں رات کے وقت میں، آپ کو اتنا مزہ آئے۔ آپ صبح صبح کے وقت جا کے آسمان کو دیکھنا شروع ہو جائیں، آپ آرام سے دیکھیے آسمان کے بدلتے رنگ، پرندوں کی چہچہاہٹ، وہ بادلوں کا آنا، وہ جانا، وہ سورج کا نکلنا، وہ شفق کا ہونا، وہ بدلتے کلرز، وہ اتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر، اور ہمیں اتنی زیادہ اس میں تھراپی ملتی ہے آسمان کو دیکھ کر۔ یہ نیلگوں آسمان جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے رکھا یہ چھت کے طور پر، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس خوبصورت چھت کو جو ہے وہ خراب کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم نے اتنا پولوشن کر دیا، اتنا پولوشن کہ اس رب نے میرے اور آپ کے لیے اس چھت کو 7 آسمانوں کے ساتھ بنایا تھا، اور جو آسمان دنیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اوزون کی لیئر بھی بنائی تھی۔ ایک ایسی لیئر ہے کہ جو کہ الٹرا وائلٹ ریز کو، جو کہ سورج کی وہ شعاعیں جو ہماری جلد، ہمارے اسکن تک پہنچ کے ہمیں کینسر کروا سکتی ہیں، ان ریز کو روکنے سے پریونٹ کرتی تھی وہ جو اوزون کی لیئر تھی۔ لیکن ہماری اس پولوشن نے کیا کیا؟ اس اوزون کے اندر ایک شگاف ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے اب ریز وہاں سے اندر آتی ہے، اور آہستہ 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 وہ شگاف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا ہل تری من فطور، دیکھو ذرا کہیں تمہیں کوئی رخنا، کوئی ٹیڑھ، کوئی آڑ نظر آتی ہے؟ کوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنی ناشکری سے اس کے اندر ایک شگاف ڈال دیا۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے۔ اللہ نے تو میرے آپ کے لیے بہت خوبصورت چھت بنائی تھی، وصورکم، اور تمہیں نیک سک سے درست کیا تھا، احسن صورکم، بس تمہاری بہت ہی خوبصورت شکلیں بنائی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت حسین بنایا، اتنی خوبصورت شکل بنا کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے پھر ہمیں ایک دعا بھی سکھا دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سکھائی، میں نے تو تمہاری شکل بہت خوبصورت بنائی ہے، اب تم جب بھی آئینہ دیکھا کرو تو کیا کیا کرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیسے ایک دعا مانگ لیا کرو کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ جیسے تو نے میری خوبصورت تخلیق کی ہے، مجھے بہت حسین اور خوبصورت بنایا ہے، ویسے ہی میرے اخلاق بھی بہترین بنا دے۔ تو گویا اللہ نے تو بتا دیا کہ میں نے تمہیں بہت حسین شکل سے بنایا ہے، میں نے تمہیں بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اب کیا میری اور آپ کی یہ ناشکری نہیں کہ میں اور آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں تو بہت خوبصورت، اور وہ تو بس غم تناز کر کے کہ بھائی دوسرے کو کچھ بھی نہ سمجھے کہ وہ کالی ہے، وہ موٹی ہے، وہ بھدی ہے، اس کے نقش ایسے، میں بہت حسین اور میں بہت خوبصورت۔ کیا میں نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ کہ اگر میں خوبصورت ہوں تو کیا مجھے اللہ کا، میں نے خود بنایا اپنے آپ کو؟ اللہ نے کہا تمہیں میں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، وصورکم، تمہیں میں نے نیک سک سے درست کر کے بنایا ہے۔ تو گویا جب بھی تم کسی ایسے کو دیکھو جو تمہیں خوبصورت نہیں لگ رہا ہو، اللہ مصور ہے، اللہ نے بہت حسین تخلیق کی ہے، اللہ نے ہر طرح کے لوگوں کو بنایا، ہر طرح کی ریسز کو بنایا۔ اگر ایک شکل تمہاری جو تمہیں اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو دوسری شکل ہے وہ کتنوں کو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کا مذاق اڑانا پھر کیا ہے کہ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانا اور اللہ کی ناشکری کرنا۔ ایک تو یہ، دوسرا اصول یہ کہ اگر میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، عاجزی کا بھی درس دے رہی ہے یہ آیت کہ اب تمہارا کوئی کمال نہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں حسین اور خوبصورت بنایا۔ اس کے بعد اگر
مجھے اللہ نے خوبصورت بنایا اور دوسرے کو میرے مطابق خوبصورت نہیں بنایا، تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑی ناشکری ہے کہ میں کسی کو بچہ جب پیدا ہو تو میں کہوں اس کی آنکھیں دیکھو کیسی ہیں، اس کی ناک دیکھو موٹی تو نہیں ہے، پھینا تو پیدا نہیں ہو گیا، ہونٹ کیسے موٹے لے کے آئے پتلے ہیں، اس کا ماتھا چھوٹا ہے، اس کا بڑا کر دو. مطلب یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا رویہ ہے. کتنے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو جی گوری ہے کہ پیدا ہوئی ہے کہ کالی ہے کہ رنگ کس کے اوپر کیا ہے، نقش کس کی طرح ہے، ناک بتاؤ کیسی ہے، لمبی ناک والا آیا ہے کہ چوڑی ناک لے کر آئی ہے کہ نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مصوری کے اوپر اعتراض کے رویے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تمہاری بہت ہی خوبصورت اور حسین شکلیں بنائی ہیں، لہٰذا یہ کسی اور کے اوپر اعتراض کرنا مجھے زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے. اگر میں ایسے کروں گی تو میں اللہ کی کھلی ناشکری کر رہی ہوں گی. اور پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت بنا دیا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی فکر کرو، اور اگر تمہیں اپنا کوئی نقش خود ناپسند لگ رہا ہے تو پھر اس کو بدلنے کی جسارت مت کرو. اس کو بدلنے کی جسارت مت کرو کہ ناک موٹی ہے تو میں اس کو رائنو پلاسٹی کروا کے باریک کروا لوں، آئی بروز چوڑی ہے تو میں اس کو باریک کروا لوں، میری آنکھیں جو ہے وہ چھوٹی لگتی ہیں تو میں کٹس ڈلوا کے اس کو بڑی کروا لوں، ہونٹ باریک ہے تو میں اس کے اندر فلرز ڈلوا کے موٹے بنوا لوں. تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے بھائی، اپنے آپ کو اسی طرح سے ایکسپٹ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں بگاڑ کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان کا رویہ ہے. جو شیطان کہتا ہے کہ اللہ کی تمہیں کو حکم دوں گا کہ اللہ کی ساخت میں رد و بدل کرے، تو اللہ کی ساخت میں رد و بدل کرنے کا معاملہ کرنے کی جسارت مت کرو، بلکہ اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی فکر کرو. اور کیا کیا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. جب اللہ نے مجھے اور آپ کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تو پھر میں اور آپ اپنے رزق کو ناپاک کرنے سے محفوظ رہیں. ناپاک رزق کیسے ہوتا ہے؟ رزق حلال کو رزق حرام میں کنورٹ کر دیا جائے. رزق حلال ہی کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزیں دی ہیں انہی کو کھایا جائے، لیکن رزق حرام سے خرید کے کھایا جائے، یہ بھی رزق کو ناپاک کرنے کا ذریعہ. تیسرا طریقہ یہ کہ رزق حلال ہی ہو، رزق بھی جو ہے وہ حلال چیزیں ہی کھا رہے ہوں، لیکن گلی سڑی متعفن بدبودار مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں سڑکوں سے کھا رہے ہیں، یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ بھی پاک اور صاف اور طیب رزق نہ کھانے کا رویہ ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو پاک صاف رزق دیا ہے، لہٰذا اپنے رزق کو بھی پاک صاف رکھو. ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ جو کہ رب ہے تمہارا، جس کے یہ سارے کام ہیں. فتبارک اللہ رب العالمین بس بے حساب برکتوں والا ہے وہ سارے جہانوں کا رب. الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹینوسلی شرک کی نفی کر کے توحید کے عقیدے کو راسخ کر رہے ہیں. بار بار آ رہا ہے، اپنی پہچان کروا رہے ہیں، اپنی قدرتیں، اپنے جلال، اپنی اختیارات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں. هو الحی، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ شروع سے بھی زندہ تھا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر. وہ تو ہر چیز میں ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ زندہ ہے. جب کچھ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فادعوہ مخلصین لہ الدین، لہذا تم کیا کرو؟ اپنے دین کو خالص کر کے اسی کو پکارو. اگر پکارنا ہے تو صرف اور صرف اسی کو پکارو. دیکھیے کنٹینیوٹی سے ہم تیسری چوتھی سورت پڑھ رہے ہیں جس کے اندر دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے ساتھ دوسرے شریک نہیں بنانے، کہ کبھی نفس کو خدا بنا لیا، کبھی معاشرے کے رسوم و رواج کو خدا بنا لیا، کبھی شوہر کی باتوں کو خدا بنا لیا، کبھی اپنی دوستوں کی خوشیوں کو خدا بنا لیا، کبھی اولاد کی خوشیوں کو خدا بنا لیا. نہیں، اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارنا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی بات کو ماننا ہے اور اپنی حاجت روائیاں بھی اللہ ہی سے کرنی ہے. اب میں نے اچھی طرح ڈیٹیل سے پڑھا ہے، داتا نہیں کہنا، یا نہیں لگانا، یا علی کہنا، یا حسین کہنا، ایون کہ یا محمد کہہ کے اپنی بات کرنا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ بھی کیا شرک ہے. تو اپنے دین کو خالص کر کے
پکارو اللہ تعالیٰ کو, کسی اور کو پکارنے کا رویہ اختیار نہیں کرو. الحمدللہ رب العالمین, تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی بھی تعریف کے قابل نہیں ہے. اتنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تعریفیں گنوائی, اپنی صفات کا تذکرہ کیا, نعمتیں گنوائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس رب العالمین کے لیے ہیں, جس نے اس دنیا کو بنایا اور اس کا ربوبیت کا معاملہ کرتا ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہہ دیجئے, انی نہیتو, مجھے منع کیا گیا ہے, بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے, ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, یہ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یعنی ڈائریکٹلی, کیٹیگوریکلی, اسٹریٹ اوے منع کر دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ کہہ دیجیے کہ مجھے ان تمام ہستیوں کی باتوں سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی, جبکہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن نشانیاں آ چکی ہیں. کیا یہ روشن نشانیاں نہیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں اب تک؟ کیا یہ روشن نشانیاں نہیں کہ سورج کا نکلنا اور چاند کا نکلنا, رات کو آنا اور دن کا آنا, اور پھر یہ سارے کے سارے جو ہم نے آج ساری باتیں پڑھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, یہ کیا روشن نشانیاں نہیں؟ یہ کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں. ہماری صورت اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ نہیں. ہماری اولادیں آتی ہیں, ایک ماں سے ملتی ہے, ایک باپ سے ملتی ہے, یا بہن بھائی آپس میں ملتے ہیں, سارے کے سارے ایک جیسی شکلوں کے آ جاتے ہیں. یہ میں بناتی ہوں, یا میرا ابو بناتے ہیں, یا میرا شوہر بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. تو گویا ہر چیز اللہ کر رہا ہے, تو پھر اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اسی کو پکارنا ہے نا. پھر ہم یہ ساری روشن نشانیاں میرے پاس تو آ چکی ہیں اللہ کو پہچان کے لیے, اور کیا کہو, وَأُمِرْتُ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اسلم لرب العالمین, یہ کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ ہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں, آپ کی ہر بات ہم کو ایکسپٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی دست قدرت سے معاف فرما دیجئے. اللہ ہر حکم پہ بہترین اطاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. هو الذی خلقکم من تراب, اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کے اندر اس کو بتایا کہ دیکھو اپنی ذات کو, دیکھو اپنی ذات کو پہچانو, اور دیکھو تمہیں کیا, هو الذی, وہ ذات, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے, خلقکم, جس نے تمہیں بنایا. کیسے؟ من تراب, مٹی سے بنایا. یعنی اب انسان کی ذات کے اندر سے اللہ تعالیٰ توحید کا عقیدہ راسخ کرنے کے لیے سمجھا رہے ہیں. اللہ کی باتیں سمجھ نہیں آتی, اللہ کی بینات روشن نشانیاں دیکھ کے اللہ کو نہیں پہچانتے, تو دیکھ لو اپنے آپ کو, دیکھ لو تمہیں کیسے مٹی سے بنایا تھا. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, ثم من نطفۃ, پھر تمہیں نطفے سے تخلیق کرتا ہوں. یعنی آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا, لیکن کیا میں اور آپ مٹی سے بن رہے ہیں؟ نہیں نا, ہماری تو تخلیق نطفے سے ہوتی ہے. تو مٹی سے تخلیق کرنے کے بعد پھر نطفے سے انسان کی تخلیق کی, اور پھر نطفہ جب اندر جاتا ہے ثم من علقۃ, پھر نطفہ ایک علقہ بن جاتا ہے, خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اور کس طرح سے خون کے لوتھڑے سے ثم یخرجکم طفلا, پھر وہ تمہیں ایک بچہ بنا کے نکال لیتا ہے. پھر وہ تمہیں ایک پورے کا پورا خون کا لوتھڑا اور وہ ایک بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے, جس کے باریک باریک ناخن اور یہ جو انگلیوں کے اوپر پورس کے اوپر پائی جانے والی لکیریں بھی موجود ہوتی ہیں. اندر ہاتھوں کے اندر پوری لکیریں, سب کچھ موجود ہے, پلکوں کے بال تک موجود ہے. کیا خوبصورت تخلیق کرتا ہے اللہ اس خون کے لوتھڑے سے. ثم یخرجکم طفلا, ایک طفل کے بچے کی شکل میں تمہیں نکال کے لے کے آتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تاکہ تم کو پہنچاتا ہے پوری قدرت کو, یعنی طاقت کو تمہاری. اشدکم کا مطلب پوری تمہاری طاقت کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, یعنی جوانی تک تمہیں پہنچا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, پھر وہ دنیا میں آتا ہے, وہ ہل بھی نہیں سکتا, وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, وہ اپنی کوئی ضرورت حاجت سوائے رونے کے اس کو اور کوئی کام ہی نہیں آتا. اب اس کی ماں ہے تو کھلا دے تو پلا دے, تو پوٹی کر دے تو دھلا دے اور نہلا دے, وہ سب کچھ وہ دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 وہ بیٹھنا سیکھتا ہے, گردن ٹھہراتا ہے, پھر بیٹھتا ہے, پھر
وہ کرال کرتا ہے, پھر وہ چلتا ہے, پھر وہ انگلی پکڑ کے, پھر وہ باتیں کرتا ہے, پھر آہستہ 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 بھاگتا ہے, پھر لکھنا پڑھنا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسکولنگ, پھر کالج, اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی لیول, اور اس کے بعد جابس, وہ ساری پوری کی پوری ایک پورا تناور درخت کی مانند بن جاتا ہے, اتنا مضبوط. وہی بچے ہوتے ہیں جو اتنے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اور وہ ان کو بچپنے کا پورا ٹائم جیسے نظروں کے سامنے وہ 20-25 سال ایسے گھومتے ہیں کہ گئے کدھر, اور دیکھو یہ کہاں اتنا سا تھا اور کہاں اتنا بڑا جوان, وہ داڑھی مونچھیں, وہ ہر چیز نکل آئی, وہ لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی, اپنے بچے پالنے کے قابل. کیا خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری طاقت کو اور جوانی کو پہنچا دیتا ہے ایک انسان کو. کیا یہ اللہ کا شاہکار نہیں؟ ثم لتکونوا شیوخا, پھر وہ تمہیں بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے, پھر وہ تمہیں بوڑھا کر دیتا ہے. وہی جوان انسان جو بھاگ بھاگ کے سب کچھ کرتا ہے, ہر چیز کرتا ہے, پوری جوانی کے 20 سال 25 سال لگاتا ہے, اور پھر وہ آہستہ 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 اس کی مشینری جواب دینا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ پہلے لمپ کر کر کے چلنا شروع ہوتا ہے, پھر آہستہ 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 اس کی کمر جھکتی ہے, بالوں میں سفیدی آتی ہے, پھر اس کا حافظہ میموری ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے, پھر اس کے ہاتھوں سے کھانے بھی نوالے بھی گرنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ سہارے سے چلنے والا بن جاتا ہے, وہ دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. کیا شیوخن کا معاملہ وہ بڑھاپے میں اللہ پہنچاتا ہے. وہی دیکھتے 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 ہماری نظروں کے سامنے آج ہم کہاں تھے, اور اپنے آپ کو آج دیکھیں تو ہم لگتا ہے کہ ہم اتنے اور ہمارے بچے کہاں پہنچ گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ کون پہنچا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور کل کو بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی, بچوں کی شادیوں کے بعد ان کا یہ سارا سسٹم شروع ہو جائے گا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک نظام رکھا ہے, اور ہر چیز کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں پہنچاتا ہوں, میں پہنچاتا ہوں تمہیں, یہاں سے میں نکالتا ہوں, میں یخرجکم, وہ نکالتا ہے تم کو. پھر لتکونوا شیوخا, وہ تمہیں بڑھاپے تک پہنچاتا ہے. ومنکم من یتوفی من قبل, اور ان میں سے کوئی جو ہے وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى, اور کوئی جو ہے وہ اس وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور کوئی اپنے مقرر مدت تک پہنچتا ہے, یعنی کوئی پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے, کوئی پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے, کوئی جو ہے وہ جیسے ہی ہوا ٹھہرتا ہے اس کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں, کوئی جو ہے وہ جسٹ بیفور ڈیلیوری اس کا ختم ہو جاتا ہے بچہ, بالکل پورے کا پورا 9 مہینے بچہ, اور وہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کی اندر ہی فوت ہو جاتا ہے. کچھ پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں, کچھ فوراً ہی ہوتے ہیں, کوئی 2 سال کے ہو جاتے ہیں, کوئی اس سے بڑے ہو کر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو جب اس چیز کی زندگی ہوتی ہے اس کو بلا لیتا ہے, اور کوئی جو ہے پوری مدت پوری کر کے جاتا ہے, بڑھاپے تک پہنچتا ہے, اور اپنی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے, موت کا انتظار کرتا ہے, رگڑتا سے سکتا اپنی زندگیاں گزارتا ہے. یہ سب کس کے ساتھ ہو رہا ہے, کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن سے ہی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم عقل کرو, تاکہ تم غور و فکر کر کے عقل اختیار کرو کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے, فضول میں نہیں ہو رہا, یہ بیکار ابس اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات نہیں کر رہا. عقل کیا کرنی ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے, کیوں میں آیا, کیا وجہ تھی, اللہ نے مجھے کیوں بھیجا. آپ یقین مانیے ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے فور گرانٹیڈ مسلمان ہیں, اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. نان مسلمس کو پوچھئے جو اس فرسٹریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے, ہم کیوں اس دنیا میں آئے, ہماری زندگی میں اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اس زندگی کا کیا مقصد ہے, وائی آر وی ہیئر فار, کیوں ہیں ہم یہاں پر. کوئی تو وجہ ہو, نہ یہ کام کر کے سکون ملتا ہے, نہ وہ کام کر کے سکون ملتا ہے, ٹامک ٹوئیاں مارتے, کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے, زندگی میں سکون نہیں ملتا ان کو. آخرکار ایک ریلیجن, دوسرا ریلیجن, تیسرا ریلیجن, چوتھا ریلیجن, گھومتے گھماتے آتے ہیں کہاں, اسلام کی طرف. کتنے کنورٹڈ مسلمز ملتے ہیں, کیونکہ اسلام میں ان کو زندگی گزارنے کا مقصد پتا چلتا ہے. ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں,
یہ وہ لوگ کرتے ہیں، وہ عقل حاصل کرتے ہیں ان ساری چیزوں سے، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، سروے کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں آتا، ان کو مقصد زندگی پتہ نہیں چلتا. ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ساری عمر گزار دیتے ہیں اور پھر بھی ہم محروم ہی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، مقصد زندگی کو پائے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہلت عمل میں، اس زندگی کی مدت میں ہی ہمیں ہمارا مقصد زندگی سمجھا دے اور اس کو حاصل کر کے اللہ آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما دے. هو الذی یحیی و یمیت، وہی تو ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے. فاذا قضى امرا، جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، فانما یقول له کن فیکون، بس وہ کہتا ہے ہو جا اور سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ سب کن فیکون نہیں ہو رہا، یہ جو سب چیزیں ہم نے ابھی پڑھی یہ سب کن فیکون ہی تو ہے. ہر چیز اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہوتی چلی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے اندر؟ انا یصرفون، وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں. کیوں اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ کی آیات میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کدھر پھرائے جا رہے ہو بھائی؟ سیدھی سیدھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس چیز کو جو ہم نے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی. فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. آج جھٹلا رہے ہیں، کل انہیں معلوم ہو جائے گا. میں نے ابھی آپ کو نان مسلمز کی مثال بتائی، جھٹلاتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہیں، 30 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، کوئی 50 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، جھٹلاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، جھوٹ زندگی، اور کوئی سکون نہیں ملتا. ان قریب اللہ کہتا ہے انہیں معلوم ہو جائے گا، اور ان قریب ان کو دنیا میں بھی معلوم ہوتا ہے اور آخرت میں تو پھر یقیناً ان کو معلوم ہو ہی جائے گا. آخرت دنیا میں نہیں، اگر اللہ کی طرف سے جولٹنگ آتی ہے، ہلاتا ہے اللہ تعالیٰ، جھنجھوڑتا ہے، مختلف مشکلات میں ڈالتا ہے اور اپنا آپ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار دکھاتا ہے، ہر ایک کو آزماتا ہے اور دکھاتا ہے. اور وہ جو اندر فطرت کے اندر وہ جو ایک اللہ نے پہچان رکھی ہے نا وعدہ الس کے ذریعے سے، انسان اللہ کو مان جاتا ہے، پہچان جاتا ہے. لیکن وہی ہٹ دھرمی آ جاتی ہے اور غفلت کے پردے آ جاتے ہیں اور پھر وہ وہی اٹھٹائی سے اسی پر جمع رہتا ہے. آخرکار انہیں معلوم ہو جائے گا. اب یہ کب معلوم ہوگا؟ اگر دنیا میں معلوم نہیں ہوا تو پھر دیکھ لو آخرت میں تو انہیں معلوم ہوگا ہی ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کا وہ تیسرا طریقہ اپنے ہی عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے کہ اللہ کی باتوں کو مان لو، اللہ تعالیٰ آخرت کا نظارہ دکھا رہے ہیں، فیوچر کا اللہ تعالیٰ احوال دکھا کے کب معلوم ہوگا ان کو؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے. آج انہوں نے دنیا میں ضد اور ڈھٹائی کے، انا پرستی کے، حب دنیا کے توق ڈالے ہوئے ہیں. قیامت کے دن ان کے دل گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے. والسلاسل، اور زنجیریں بھی ہوں گی. یہ کس چیز کے توق ڈالے جائیں گے قیامت کے دن ان کے گردنوں میں؟ آگ کے توق ہوں گے، آگ کی زنجیریں ہوں گی. اللہ نے ان کے لیے آگ کے تمام عذاب تیار کر کے رکھے ہیں. آگ کے توق ہوں گے، آگ ہی کی زنجیریں ہوں گی. یسحبون، وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے. جو آگ ہی کی زنجیروں سے، آگ ہی کے توقوں سے ان کو زنجیرہ گھسیٹا کہاں جا رہا ہوگا؟ فی الحمیم، جہنم کے اندر کھولتا ہوا جو پانی ہوگا نا اس کو حمیم کہا جاتا ہے. گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیا جائے گا. ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، وہ کہاں ہیں جن کو تم شریک کرتے تھے؟ تمہارے شریک کدھر ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوائے. تو وہ سب کس، یعنی کہ دنیا میں تم جن کو شریک بنا کے ٹھہرتے تھے، جن کو اپنی عبادات میں، اختیارات میں، جن کو صفات میں، اطاعت میں اللہ کا شریک تم لوگوں نے ٹھہرا کر رکھا تھا. کبھی اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنایا تھا، کبھی اپنے گھرانے کو اپنا شریک بنایا تھا، کبھی برادری کے رسوم و رواج کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، اور یا پھر کسی غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا کے رکھے ہوئے تھے. وہ کدھر ہیں؟ بلاؤ ان کو. قالوا، تو وہ سب کیا کہیں گے جہنمی؟ ضلوا عنا، وہ تو سب ہم سے گم گئے، وہ تو کھو گئے سب. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو ان کو اس سے پہلے کسی کو نہیں پکارتے تھے. وہ فوراً جھوٹ بول جائیں گے. دنیا میں جھوٹے تھے نا، دنیا میں جھوٹ کی زندگی گزار رہے تھے. آخرت میں بھی کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے.
جو دنیا میں جس فطرت پر ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا، آخرت میں بھی وہ اسی فطرت پر ہوگا. فوراً بول دیں گے نہیں ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے اللہ کے علاوہ، ہم تو نہیں کسی کو شریک ٹھہراتے تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کا گمراہ ہونا محقق کر دے گا، حق ہو جائے گا. یعنی کہ اب تو وہ پکا سٹیمپ لگ گئی ان کے اوپر کہ تو یہ پکے جھوٹے ہیں اور گمراہی تھے اور آج بھی جھوٹی بول رہے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا یہ اس لیے تمہارا انجام ہو رہا ہے کہ تم زمین میں تفرحون خوش ہوتے تھے بغیر الحق، نا حق کے اوپر. یہ تمہارا انجام آج اس لیے ہے کہ تم زمین میں ہر قسم کے نا حق کے اوپر خوش ہوتے تھے. تفرحون، خوشیاں مناتے تھے. جو نا حق چیزیں ہو رہی ہوتی تھی وہ تمہیں خوشی دیتی تھی. جو قرآن اور حدیث کے احکامات کے اگینسٹ کام ہو رہا ہوتا تھا اس کو نا حق ہی کہیں گے نا. وہ سارے کے سارے کاموں میں تو تم خوش ہوتے تھے. وہ کانسرٹس، وہ مخلوط محفلیں، وہ ناچ اور گانا اور وہ مہندیاں اور وہ مکس ڈانسز، اس پہ تم خوش ہوتے تھے، خوشیاں مناتے تھے. فیشن شوز میں جا کے تم بہت خوش ہوتے تھے. جہاں شراب کا نوشی کی محفلیں ہو رہی ہیں وہاں تم خوشیاں مناتے تھے. لوگوں میں جا کے تم دنیا میں جو غیر حق ہو رہا ہوتا تھا یہ تم ہر قسم کی غیر حق میں خوشی میں مگن تھے اور خوشیاں منایا کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ بلکہ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ، اور بلکہ تم تو اس پر اتراتے تھے. تم تو فخر محسوس کرتے تھے، اتراتے تھے. غلط کام کر کے باقاعدہ فخر سے جتاتے تھے. ہاں جی، اس کی تو شادی میں اتنی قسم کی شراب رکھی گئی تھی، اس کی تو شادی میں اتنے لوگوں وہاں سے انڈیا سے ڈانسر کو بلایا، اتنے لاکھ 4 مہینے سے آ کے وہ سکھا رہا تھا کوریوگرافر، اور کس طرح سے انہوں نے وہ مہندی کی. بڑا اتراتے تھے، فخر مناتے تھے، خوشیاں بھی مناتے تھے غیر حق کے اوپر، اور پھر ابل کے کیا کرتے تھے؟ تم تو اس پہ اتراتے تھے. آج کیا ہمارے اندر یہ معاملات نظر نہیں آتے؟ ہم غیر حق کا کام کر کے اوپر سے اتراتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس غلط کام کو ہم نگیٹ کر کے اس کو ہم ختم کرنے والے بنے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور یقین مانیے جو قرآن اور سنت قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی ہیں نا، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کے محظوظ ضرور ہو رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک سے دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں اسی قسم کی باتیں، گویا اندر دل میں اس چیز کو وہ پسند ہی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں قول و فعل کے تضاد سے محفوظ فرمائے. بالکل کٹ آف کر دینا چاہیے، اس کو ہرگز بھی ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور چاہے اپنے بہن بھائی کا بھی ہو، ہر طرح سے کوشش پوری کریں اپنی ان کو نیگیٹیوٹی ظاہر کرنے کی کہ تمہارے اس عمل سے میں خوش نہیں ہوں. آپ کو ظاہر گھرانے میں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس طرح کا کام ہونے والا ہے. آپ لوگ پہلے سے بتا دیجیے بھائی اگر ایسے تم نے کیا تو پھر مجھے مت ایکسپیکٹ کرنا کہ میں آؤں گی. اگر آپ کو وہ محبوب ہوگی، آپ کی وہ آپ کو پسند کرتی ہوگی، اس کا دل ہوگا کہ جی میری بہن بھی اس میں شامل ہو، تو یقیناً آپ کا اتنا لحاظ تو ضرور کرے گی. کم سے کم ہم اتنے تو بن جائیں کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو آگے بیان کر دیں کہ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے پھر مجھے مت کہنا کہ تم جو ہے وہ بڑی مولانی بن جاتی ہو، ایسی ہو جاتی ہو. دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس میں آؤں تو پھر میں نہیں تم پھر میرا اتنا تو ریگارڈ کرو کہ تم یہ چیز نہیں کرنا. کچھ نہ کچھ تو کمی آئے گی انشاءاللہ اس کے اندر، سمجھ آئی؟ اس کے اس عمل میں کچھ نہ کچھ ضرور عمل اس میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے جو آگے بڑھ کے یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر سے وہ جو جھجک اور ہچکچاہٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہماری دور فرما دے. اور یہ کیسے آتی ہے یہ جھجک کی کم جو آپ کہیں نا یہ اوپننیس اور یہ بولڈنیس، یہ کیسے آتی ہے؟ گٹس کیسے آتے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے. ویری گڈ. جتنا ایمان ہوگا اتنے گٹسی ہو جائیں گے، اتنی طاقت ہوگی. یہ ایمان بلواتا ہے. ایمان نہیں ہوگا تو آپ ڈاواڈول رہیں گے، لیکن اگر ایمان ہوگا تو آپ بول سکیں گے. اللہ ہمیں ایمانوں میں تقویت عطا فرمائے.
ادخلوا ابواب جہنم، ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا میں غیر حق پر مگن تھے، اتراتے تھے اور روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ قرآن کی مانتے تھے، بلکہ الٹا جو ہے وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور اوپر سے ان میں جھگڑے کرتے تھے اور فتنے فساد میں برپاتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر کے ان کو کیا کہے گا؟ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں کے اندر، خالدین فیہا، اب تمہیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے، فبئس مثوى المتکبرین، بس برا ہے ٹھکانہ متکبروں کا۔ اصل میں ان کے اندر تکبر ہی تو تھا، اپنے پوائنٹ آف ویو کو ٹھیک سمجھتے تھے اور اللہ کی باتوں کو غلط نہ کر کے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، یہ ان کا تکبر تھا جو انہیں یہاں تک لے کے آ گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے، بہت برا نہ ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ فاصبر، جی کوئی بات نہیں، کہیں ہاں میں نے کر لیا اور میں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی ہوں، صاف بول دیں ہاں میں نے کر دیا، وہ میری جہالت کا دور تھا، اس پہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، اگر آپ غلطی سے یا نادانی سے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تو معاف کر دیتا ہے نا، اور میں اس پہ معافی کی طلبگار ہوں، انشاءاللہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ آپ کے اندر جتنا ایمان ہوگا آپ کے الفاظ ویسے ہی نکلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ فرسٹ، اور نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ میاں جب وہ ٹائم ہو تو میری زبان بن جایا کر، وہ الفاظ میرے منہ میں آپ نے ڈالنے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیاں کرتا ہے۔ فاصبر، اے نبی اب آپ کیجئے، آپ کیا کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ فاصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فإما نرینک بعض الذی نعدہم، بس اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، یا او نتوفینک، یا ہم ان کو فوت کر دیں، یعنی کہ ان میں سے جو ان کے برے نتائج آنے ہیں ان کا کچھ حصہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں، جن سے ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم اس کو دنیا سے ہی اٹھا لیں، فإلینا یرجعون، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ گویا اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، متکبرین جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، اللہ نے جو آپ سے وعدے کر رکھے ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی طرح پورے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم آپ کے جیتے جی ان لوگوں کو، ان جھٹلانے والے لوگوں کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا پھر ہم اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے لے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ پلٹ کر انہوں نے آنا تو اللہ کی طرف ہے نا، ان کے ساتھ تو وہی معاملہ ہوگا کہ جو اللہ نے یہ سارا کا سارا بتا دیا یہاں پر ون ٹو آل، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہونا ہے۔ اگر ابھی ان کو کوئی عذاب کا حصہ دکھا دیں یا ہم آپ کو ہی یہاں سے لے کے چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا یہ ہے کہ جو انہوں نے عمل کیے ہیں ان کا ان کو اجر وہاں پہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ کدھر بھاگ کے جاؤ گے؟ کہیں بھاگ کے وہ جا سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ یقیناً بھیجے تھے ہم نے رسول آپ سے پہلے بھی، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ کی باتیں یا کچھ کے قصے تو ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان کے کچھ کے قصے ابھی ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں 25 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، اگر 2 اور ایڈ کر لیے جائیں، الیسا یا اور ذوالکفل، ان کو بھی نبی مان لیا جائے تو 27 بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کچھ کا آپ کو بتایا ہے، 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، اللہ نے کہا کچھ کا بھی ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں ہے واسطے کسی رسول کے، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ یعنی کسی رسول کی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی نشانی لے آتا، کوئی اللہ کے اذن کے بغیر نبی بھی نشانی نہیں لے کے آ سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پر جب اللہ کا حکم آ جائے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، جس کو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا ہو، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ کا حکم آئے گا حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور غلط کا لوگ جو ہوں گے، جو غلطیاں کرنے والے، جو بدکار ہوں گے یا نافرمان ہوں گے، وہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کے خسارے سے محفوظ فرمائے۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے بات بتائی، اب اپنے ہی قدرتوں کے تذکرہ کر کے، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، مویشی نکالے ہیں تمہارے لیے. یہ مویشی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی خوبصورت قدرت کا شاہکار ہے، بڑی ہی پیاری نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے باقاعدہ گنوایا ہے اپنی نشانیوں کے حوالے سے کہ تمہارے لیے اللہ نے مویشی بنائے، لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم اس پر سوار ہو جاؤ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اسی مویشی سے ہم گوشت کھاتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں، مال برداری بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، جنگیں بھی لڑتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں. انہی کو استعمال کر کے ہم ہل بھی چلاتے ہیں، کنویں بھی جوتتے ہیں، پھر جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کا گوشت کھاتے ہیں، یا مطلب ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی ہڈیوں کے ساتھ معاملات، پھر ان کا بغل بھیجے اور ان کی جو ہر چیز جو اسپیئر پارٹ ساری انسان کھا جاتا ہے، ہر چیز کھاتا ہے. اور وہ جو اسکن ہے اور وہ جس کی کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ لیدر کو تم استعمال کرتے ہو بھائی، اس کی اون سے صفوف اور جوڑے اور اپنی اون کے کپڑے بناتے ہو. سردی گرمی میں تم خیمے استعمال کرتے ہو، لیدر کو اپنی مختلف چیزوں میں کام کرتے استعمال کرتے ہو، اور ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے فخر اور دکھاوے کا باعث بھی بنتے ہیں. بڑے بڑے قلعے ہیں جی فلاں کے پاس 6 قلعے ہیں، 2 قلعے، جتنے بڑے مویشیوں کے ان کے جو ہرڈز ہوتے تھے ان کو قلعے کہا جاتا تھا. تو یہی کہا جاتا، اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے. یہ بڑا فخر کا باعث بھی ہوتے جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے خاص طور سے اللہ نے کہا. لیکن کیا ہے، دیکھو اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے بنا دی ہے، تم کھاتے بھی ہو اور اس کے اوپر سواریاں بھی کرتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان میں تمہارے لیے بہت نفع والی فائدے والی چیزیں ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَّةً، تم اس پہ اپنی حاجتیں بھی پوری کرتے ہو. فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہوتی ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان کے اوپر کشتیوں کے تم سوار ہوتے ہو. صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ اس آیت میں بتایا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ تو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے. یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. اللہ نے ان کو اپنی نشانی کہا. مویشی بھی اللہ کی بہت خوبصورت نشانی اور کشتی بھی نشانی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، آخر تم اس کی کن نشانیوں کا انکار کرتے. اللہ ہم تیری کسی بھی نشانی کا، کسی بھی آیت کا انکار نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اطاعت کی وہ توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بندگی کے طریقے سکھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بندگی کے طریقے سکھا کے اللہ اسلمت لرب العالمین کہنے والا خوش نصیب بنا، اور اللہ صبغت اللہ کو ہمارے اوپر غالب کر کے اللہ ادخلوا فی السلم کافہ کرنے والا خوش نصیب مومن بنا دے. افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں انہوں نے دیکھا چلے پھرے زمین میں، کیا پس زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پس وہ دیکھیں کہ کیا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے آئے تھے. گویا اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں چلے پھرے نہیں ہو کہ تمہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو تم سے پہلے گزرے تھے. یہاں تو اللہ نے یہ کہا تم زمین میں چلے پھرے نہیں ہو، لیکن قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں پھرو، چلو پھرو، سیر کرو اور دیکھو. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، مجرموں کا کیا انجام ہوا، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. سیرو فی الارض کرنا، زمین میں سیر و سیاحت کرنا اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے. لیکن اس کا مقصد ریا نمود و نمائش نہیں ہوگی، اس کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس کا مطلب صرف اپنا کیا لے ٹائم گزارنا نہیں ہے. ہاں جی، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم شاپنگ کر کے آ جائیں گے، نہیں، بلکہ کیا کرو. فانظروا، دیکھو اللہ نے کیسی کیسی قوموں کو نکالا تھا، کیسی کیسی قومیں گزری تھیں جو جن کا کیا انجام ہوا. کانوا اکثر منہم، وہ تو منہم واشد قوۃ، وہ تو ان سے بڑھ کر زیادہ تعداد میں بھی تھے اور قوت میں بھی تھے. ایسے ایسے لوگ گزرے تھے جو تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور قوت میں بھی زیادہ تھے. وآثارا فی الارض، اور ایسے ایسے زمین میں آثار چھوڑ کر گئے تھے. فما اغنی عنہم، بس کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا. ما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا، کمائی کی تھی. کتنے بڑے بڑے اہرام مصر بنائے تھے، کیا وہ فرعون کے کام آ گئے؟
کتنے بڑے بڑے رومن امپائرز نے اپنے اپنے قصرات تعمیر کیے تھے، کیا وہ ان کے کام آ گئے؟ خالی پڑے آج سارے کے سارے. اور کیا ہے وہ میوزیمز بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے سیر و سپاٹے کی جگہ بنی ہوئی ہیں، ٹورسٹ ریزورٹس بنے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جا کے دیکھو ان کو، عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ اور دیکھو. سب چیزیں یہی رہ جاتی ہیں. سکندر اعظم نے دنیا فتح کر لی تو کیا بولا جاتے ہوئے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ خالی کر کے میرے اس میں سے باہر نکال دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں دنیا سے کچھ لے کے نہیں جا رہا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو گویا سیرو فی الارض کرنا ہے ہم نے، لیکن مقصد کیا ہوگا؟ عبرت حاصل کرنا، قوموں کا انجام دیکھنا، کیسی کیسی قومیں گزری تھی. ہمیشہ آپ یاد رکھیے، سیر سپاہٹ کریں، سیر و سیاحت کریں، سیر سپاٹے کریں، لیکن اس میں ایک نیت ضرور یہ رکھیں کہ میں نے وہاں پہ ہسٹوریکل پلیسز دیکھ کر آنی ہے. عبادت بن جائے گا سب کچھ، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، دنیا کے سارے کام کرے بھائی، دیکھیں. نہیں دیکھیں گے تو کنویں کے مینڈک بن کے بیٹھ جائیں گے. آپ کو کیا پتہ چلے گا بڑی بڑی قومیں کیسے بنی، ترقی کے ان کے کیا کیا طریقے تھے. آج کیوں امریکہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ہے، آج کیوں بڑی بڑی فرسٹ ورلڈ کنٹریز اتنی اوپر ہیں. جاؤ دیکھو، ان لوگوں میں رہو، دیکھو اور پتہ کرو کیا وجہ ہے، کیوں اس وقت وہاں پر پہنچے ہیں. اور وہ بھی دیکھو کہ جو زوال پذیر ہے وہ کیوں ہیں. جاؤ حبشہ میں جا کے، ایتھوپیا میں دیکھو، جا کے دیکھو وہ کیوں آج اس حال میں پہنچے ہیں. سب جگہوں پہ جاؤ اور دیکھو، ان کے عروج کی وجہ بھی دیکھو، ان کی زوال کی وجہ بھی دیکھو، اور دیکھو مسائل بھی دیکھو ان کے جا کے کہ ان لوگوں نے جب اللہ کے ان احکامات کو نہیں تھاما تو ان کس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. آج وہ علیحدہ علیحدہ وہ ہومو سیکچولیٹی ان کے لیے پوری کی پوری جائز ہے، ان کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین کی رسپیکٹ نہیں ہے، کہاں جا رہی ہے ان کی اولاد. وہاں پر شراب نوشی جائز ہے، وہ کیا کرتے ہیں شراب نوشی کے بعد. اس کے علاوہ حقوق العباد کی بات کی کمی ہے، وہاں پر کن کن مسائل کے شکار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر انہوں نے ترقیاں کر لی ہیں، اور انہوں نے ترقیاں کر لی ہیں تو ان کے اندر کون کون سی اچھی عادتیں ہیں جس وجہ سے وہ اس عروج پہ پہنچے ہیں. اور آپ یقین مانیے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن پاک میں احکامات دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، ان سب کو وہ مانتے ہیں، ان سب کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں. صداقت ان کے اندر، حسن اخلاق ان کے اندر، معافی ان کے اندر، ایمانداری ان کے اندر، وعدہ وفا کرنا ان کے اندر، اور بچوں کو شفقت اور پیار اور محبت ان کے اندر، ہاں جی بالکل، چوری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا ان کے اندر، ہاں جی محنت ان کے اندر ہے بھائی، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا ان کے اندر ہے بھائی، ڈسپلن اور نظم و ضبط ان کے اندر ہے بھائی، سادگی ان کے اندر ہے. ہر طرح کی تو خوبصورت باتیں ان لوگوں نے ہماری اپنا لی. یہ وہ ممالک ہیں جو نان مسلم ہیں. جب نان مسلم کنٹریز نے ہماری احکامات کو مان کر اتنی ترقیاں حاصل کی ہیں، تو ہم اگر ایمان والے ہو کر، قرآن کے حامل ہو کر، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو کر رسول کی اتباع کریں گے اور سنت کی نیت سے کریں گے، تو پھر کیا ہم کہاں پہنچیں گے؟ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے کہ اگر تم نے قرآن اور اس کے احکامات کو قائم کیا ہوتا تو آسمان سے رزق برستا اور تمہارے زمین کے نیچے سے ابلتا، تمہارے قدموں کے نیچے سے رزق ابلتا. اور آج ہم کشکول لے کے پوری دنیا میں بھیکاریوں کی طرح پھر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان احکامات، ان باتوں کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بھی سمجھا اور بحیثیت قوم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کے اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. ہماری دعائیں ہوں گی، ہماری محنت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی. اچھا، اللہ نے کہا دیکھا نہیں وہ تو ایسے ایسے لوگ تھے اور کہاں کہاں پہنچے ان کی، لیکن ان کی کس کام آئی؟ سب کچھ یہی رہ گیا. تو گویا انسان کو دنیا میں جتنا زیادہ عہدہ، رسوخ، طاقت، اختیار، بڑی بڑی عمارتیں کسی کام نہیں آنی. جو کام آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہ وہی آئے گا جو وہ اس دنیا سے لے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا دنیا کی مہلت تو ہماری تھوڑی سی ہے، کسی کی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ کوئی رہ گیا تو پھر بونس لائف ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آپ سر اس میں جو کر لیا وہ کر لیا،
اور آدھی سے زیادہ عمر تو ہماری لا علمی میں ہی گزر جاتی ہے، جہالت میں ہی گزر جاتی ہے۔ پھر جب ہوش آتا ہے تو وہ ہڈیاں بھی جواب دے گئی، کمر بھی جواب دے گئی، اور ہماری صحت بھی جواب دے گئی، اور دماغ بھی کام نہیں کرتا، میموری بھی نہیں ہے، اب ہمارے اندر ہمت طاقت بھی نہیں رہتی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا نا، عمل کا سلسلہ، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایک وہ مال جو وہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا جاتا ہے، ایک وہ علم نافع جو وہ کسی کو سکھا جاتا ہے، لوگوں کو سکھائیں، علم سکھائیں، پڑھائیں انہیں، اپنا لوگوں کے بچوں کے اسکولوں کی فیسیں دیں، لوگوں کے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھائیں، ان کو مدرسوں میں تعلیم دلوائیں، ان کو قرآن و حدیث کے عالم بنائیں، ان کے مالی معاملات میں پیسہ لگا کے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی اولادوں کے ساتھ بھی کریں لیکن یہ دوسروں کے ساتھ بھی کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ زیادہ سے زیادہ۔ پھر اپنے گھر میں اتنے بچے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے بچوں کو سکھائیں، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ آپ سے اگر ایک بچہ ایک بھی بات سیکھ گیا تو اگر گھر میں 25 بچے ہیں، مطلب ظاہر ہے پوری فیملی کے، کوئی نہ کوئی اچھی بات کسی نہ کسی بچے کو پکڑ کے بٹھا کے، بیٹا آپ نے آئندہ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، صحیح ہے، میرے ساتھ پرامس کر لو، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر دوسرا بچہ آیا آپ سے، بیٹا آپ نے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جو بات کہنی ہے وہی کرنی ہے۔ ایک بٹھا کے بس ہلکی سی بات سمجھا دے، بچے کے دماغوں پہ نقش ہو جاتی ہے، وہ تو سفید سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں نا، سفید پیپر، آپ جو بتائیں گے ان کو چھپ جائے گا اس کے اندر۔ تو ضرور یہ کام کریں، علم نافع دیں، لوگوں کو بتائیں، سکھائیں، صدقہ جاریہ، اور وہ اولاد، نیک اولاد جو دعائیں بخشش اور استغفار کرتی ہے۔ تو یہ عمل صدقہ جاریہ کے والے اللہ تعالی ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہی کام آئے گا، یہی ہمیں غنی دے گا، فائدہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پر جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ، فَرِحُوا، پھر وہ خوش ہو گئے، پھر وہ خوش ہو گئے، بما، کس چیز پر؟ بِمَا عِندَهُم مِنَ الْعِلْمِ، جو علم ان کے پاس تھا نا، وہ اسی میں خوش ہو گئے۔ یعنی وہ تو کیا ہوا، اللہ کے نبی ان کے پاس رسول بینات لے کر آئے تو وہ اپنے ہی علم میں خوش رہے، اپنے ہی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو جو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا، یعنی اسی چیز کے وہ پھیرے میں آ گئے۔ اور نبی لے کے آئے تھے بینات، نبی روشن نشانیاں تعلیمات لے کر آئے تھے، لیکن ہر کسی نے کیا کیا، نبی کی بات کو ماننے کے بجائے اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ کسی کے پاس ڈاکٹری کا علم تھا، وہ اسی میں لگا رہا ساری عمر، اس نے آگے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ میں پلٹ کے دیکھوں، قرآن سیکھوں تو صحیح، اللہ نے یہ شفا کا نسخہ بھیج کے مجھے اس خط میں کیا کہا ہے، یہ اپنی محبوب کے امتیوں کے نام بھیجا ہے، پڑھ کے تو دیکھوں۔ اتنی موٹی میڈیکل کی کتابیں پڑھ لی، اس قرآن کو پڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ میڈیکل کے علم میں ڈاکٹر بنا ہوا، اسی کے علم میں مگن تھا، وہ ساری عمر وہی کرتا رہا، کرتا کھپ گیا اور مر گیا، اور وہ وہی کرتا رہا۔ ڈاکٹری کا علم تھا، انجینئرنگ کا علم تھا، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، سب اپنے اپنے علم میں مگن رہے۔ نبی بینات لے کر آئے لیکن اس تعلیم کو، اس العلم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے والا خوش نصیب بنا دے، اور ہمیں ان امیوں میں سے ہونے سے محفوظ فرمائے جن کے لیے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ جن کے پاس اس الکتاب کا علم نہیں ہے، وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، گنوار ہیں، illiterate ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا عالم بھی بنائے اور اس کا عامل بھی بنا دے، نہیں تو یہی جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی چیز گھیرے میں لے لے گی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر وہ چھوڑے گا تھوڑی اللہ تعالیٰ، پھر جب دیکھ لیا انہوں نے عذاب ہمارا، اب دنیا میں تو دنیا زندگیاں گزار کے چلے گئے مدہوشی میں اور اپنے ہی علم میں مگن رہے، لیکن جب اللہ کا عذاب انہوں نے دیکھا، قالوا، تو وہ کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، اللہ اکیلے واحد کے اوپر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ لیکن اب ایمان فائدہ دیتا ہے، ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ توبہ کو اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک کہ موت کی غرغر نہیں ہوتی۔ اب جب عذاب آ جائے گا، جب موت کی غرغر شروع ہو گئی، ملک الموت کو دیکھ لیا، تو پھر تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب وہ آئیں گے
سیاہ چہروں والے فرشتے ملک الموت کی شکل میں آ کے جان کنی کا معاملہ کرنے کے لیے موت کی گرگر شروع ہونے تو اب ان کو سمجھ آ جائے گا کہ او میرے تو کیا ہو گئے، میری تو آخرت خراب ہو گئی، میں تو برباد کر گیا اپنی زندگی کو. وہ کہے گا میں تو اللہ واحد پر ایمان لے آتا ہوں. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن کو ہم انکار کرتے تھے نا، یا ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کو ہم شرک کرتے تھے جن کے ساتھ، یعنی وہ سارے معبود جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے، ہم ان کے انکاری ہیں. میں تو صرف اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. تو ایسا ایمان تو فرعون بھی لے آیا تھا، ایسا ایمان تو مرنے سے پہلے فرعون بھی لے آیا تھا نا. تو اللہ نے کیا کہا تھا، اب ایمان لاتا ہے، اب کا ایمان تو فائدہ نہیں دے گا. تو وہ اس وقت کہے گا کہ میں نے تو مان لیا اللہ کے وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے. مگر فلم یکو ینفعہم ایمانہم، ہمارا عذاب لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتا تھا. فلم یکو، بس نہیں وہ تھا، ینفعہم، وہ نفع دینے والا ان کو ایمان ان کا. اس وقت کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا. لما رأوا بأسنا، اس وقت جب کہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. سنت اللہ التی، اللہ کی یہ سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. قد خلت فی عبادہ، جو کہ اس کے پرانے بندوں پر بھی اسی طرح سے جاری رہا تھا، جاری تھا نا. ابھی میں نے آپ کو بتایا فرعون کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. وخسر ہنالک الکافرون، اور اسی وقت لوگ کافر خسارے میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے خسارے سے محفوظ فرما دینا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے خساروں میں پھنسنے سے محفوظ فرما کے اللہ ہمیں آخرت کی اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما دے. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوعات اور 54 آیات ہیں. یہ سورت، اس کا نام جو ہے وہ سورہ فصلت بھی آتا ہے، اس کا ایک اور نام سورہ فصلت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی آیت نمبر 3 میں فصلت کا لفظ آ رہا ہے کہ تفصیل سے پھیر پھیر کر کھول کر بیان کرنے والی. تو سورہ فصلت میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نازل کب کی، یہ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب حضرت حمزہ جب اس قبول اسلام ان کا ہوتا ہے تو بڑے خوبصورت انداز میں حضرت حمزہ کا قبول اسلام ہوتا ہے. لیکن حضرت حمزہ کی وہ وجیح اور ایک ایسی باروب شخصیت تھی کہ جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں تو سارے کے سارے مشرکین مکہ ہل جاتے ہیں کہ یہ ایمان لے کر آ گئے، یہ تو بہت ہی جو ہے وہ بہت ہی بڑا ایسا کام ہو گیا ہے کہ یہ ایمان لے کے آ گیا تو ہمارا تو بالکل ہی وہ پھٹا بیٹھ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضرت حمزہ ایمان لے کر آ جائے، اور اللہ کے نبی کی یہ خواہش پوری ہوئی. انہوں نے دعا فرمائی اور حضرت حمزہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خوبصورت معاملہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کے لیے، اور بہت محبت تھی ان کو حضرت حمزہ سے، اور چچا تھے حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، ان کی جی دعائیں. کیا ہم اپنے خاندان والے لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، یا جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کی ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ ہماری دعائیں ان سب کے حقوں میں قبول فرمائے، اور سب کو دین کی بہترین ہدایت اور ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے والا بھی بنائے، اور موت بھی جو ہے ان کی ایمان ہی کی حالت میں ہو. اب مشرکین مکہ کا حال یہ ہوا کہ جب یہ لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے مسلمان مکہ، ہجرت یہ نبوت کا تقریباً 4تھا اور 5واں سال چل رہا ہے، اور مشرکین مکہ کے وہاں پر تبلیغ کا کام جو ہے اوپنلی علی الاعلان ہو رہا تھا. جب علی الاعلان کام شروع ہوا 3 سال کے بعد، تو پھر ان لوگوں نے ہر طرح سے ان کو روکنا شروع کر دیا. وہ ایک ہر طرح سے انہوں نے اپنے ٹیکٹکس آزمائے. پہلے وہ جسمانی اذیتیں دینا شروع ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے لونڈیوں کو مسلط کرنا شروع کر دیا، پھر وہاں پر لہو الحدیث لے کر آ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ استہزاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات، مختلف قسم کی تنقید کرنا، ساحر ہے، کاہن شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، اس قسم کی ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگانی. پھر یہ کہ اپنے رویوں سے بہت ساری طرح سے روکنا شروع کیا، جیسے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں عقبہ بن ابی معیط کس طرح سے وہ گردن میں چادر ڈال کے رسی کا بل لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ یار کسی طرح سے بھی مسلمان تو رک نہیں رہے، اور ایک
کے بڑھ کر آگے مسلمان ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضرت حمزہ نے بھی اب اسلام قبول کر لیا ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے کہ وہاں پر سرداران مکہ بھی جو ہے وہ بھی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا. عتبہ بن ربیعہ اس نے ابو سفیان اس نے کیا کہا, قریش کے سرداروں سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں, شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لے اور ہم بھی اسے قبول کر لیں اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں. یہ بات کہہ کے وہ اٹھا اور اٹھ کے جا کے اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر بولنا شروع کر دیا. کہنے لگا, بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو تمہیں معلوم ہے, مگر تم اپنی یہ قوم پر بڑی مصیبت لے آئے ہو. تم نے جماعت میں تفرقے اور ڈال دیا ہے اور ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرا دیا ہے. قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی ہے اور ایسی ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہے کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے. اب ذرا میری بات غور سے سنو, میں تمہارے سامنے کچھ تجویزیں رکھتا ہوں, ان پر غور کرو, شاید کہ ان میں سے تم کسی چیز کو قبول کر لو. اب انہیں ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ کچھ لے دے کی محبت مصالحت کر لی جائے, کچھ ان کو پیش کیا جائے, کچھ ان کو کیا کیا جائے, کچھ ان کو رشوت دی جائے, ہاں جی, تاکہ وہ اس رشوت کو مان لیں. تو وہ اس چیز پر اب آ گئے کہ کچھ لے دے کے ساتھ ہم مصالحت کر لیں اور ان کو کچھ پیشکشیں کی جائیں اور شاید وہ لالچ میں آ کر وہ چیزیں مان جائیں. اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے نا وہ اس دوسرے کو بھی اپنے لیول پر ہی پرکھتا ہے. جس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اہم ہوتی ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے اور وہ سمجھتا ہے شاید دوسرے کے لیے بھی یہی چیز اہم ہوگی اور یہی چیز امپورٹنٹ ہوگی. اب اس کو چونکہ یہ سردار تھے اور انہوں نے اپنا وہی مینٹل لیول کے حساب سے اس نے باتیں کرنی شروع کر دی. سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ دیکھو شاید ان میں سے تم کسی چیز پہ قبول کر لو. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اطمینان سے اور بڑے کانفیڈنٹلی اس کو یہ کہا, ابو الولید آپ کہیے آپ نے کیا کہنا ہے, میں سنوں گا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر اتنا روب تھا, وہ ڈرے نہیں, پریشان نہیں ہوئے. آ کے جس طرح سے اس نے آ کے بولی ہے نا یہ باتیں کہ مصیبت لے کے آ گئے ہو, تم تفرقہ ڈال دیا ہے, ہم نے دین میں تم نے ہمارے معبودوں کی برائی کی, کتنی باتیں سلواتیں سنا رہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے پریشان نہیں ہو رہے, کمپلیٹ ان کو پیش وہ ہے, کول اینڈ کام ہے, کمپوزڈ ہے اور کسی بات پہ ایبرپٹلی بھی وہ نہیں کر رہے, ریئیکٹ نہیں کر رہے کہ جی آپ کو ہمت کیسی ہوئی اس طرح کی بات کرنے کی, میں نے کیا کیا, اس طرح کوئی بات نہیں نا ہو رہی, چپ کر کے. بلکہ کہتے ہیں اچھا آپ کہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں, میں سن رہا ہوں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک روب اس کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روب کیسے آیا تھا؟ ایمان سے. ایمان کی حرارت اور پھر اس پہ ثابت قدمی, استقامت, یہ انسان کے اندر ایک روب پیدا کرتی ہے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا شروع کیا اور اس نے بولنا شروع کیا. اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا نا, اگر اس سے تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ ہم تم میں سب سے زیادہ تم مالدار ہو جاؤ گے. یعنی اس کے لیے مال اہم تھا, سب سے پہلی آفر اس نے مال کی. اگر اس سے بھی اب زیادہ اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تم سردار بننا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہیں سب لوگ سردار کہیں تو ہم سردار بنا لیتے ہیں. کسی معاملے کا فیصلہ ہم تمہارے بغیر نہیں کریں گے. اور دیکھیے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب خانہ کعبہ کے اندر ہجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تھا تو سرداران قریش کے اندر جھگڑا برپا ہو گیا تھا. میں لگاؤں گا, میرے قبیلے کا لگائے گا, ہمارے سردار لگائیں گے. کیا انہوں نے طے کیا تھا کہ جو داخل ہوگا وہ اس کی مانی جائے گی, وہ لگائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت کا مظاہرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کے اس حجر اسود کو نصب نہیں کیا بلکہ ایک چادر منگوا کے اس میں رکھا. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تھے نا تو سب بہت مطمئن ہو گئے تھے کہ اچھا یہ صادق اور امین آ رہے, یہ لگائیں گے, چلو بس صحیح, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. ٹھیک ہے,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا پھر کیا کیا؟ حکمت کا مظاہرہ یہ کہ سب خوش ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خوش کیا، سب لوگ چادر پکڑ کے لے گیا، پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر لگا دیا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا. تب بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری کا ہی ایک مرتبہ مل گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو آگے کیا تھا، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ بات. آپ کو کہتے تم سردار بننا چاہتے ہو تو تم سردار بنا لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے، بادشاہی چاہتے ہو تم تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ اگر تم پر کوئی جین وین آتا ہے جسے تم خود دفع نہیں کر سکتے تو پھر ہم تمہارے لیے بہترین اطباء بلوا لیتے ہیں جو اپنے خرچ پر تمہارا علاج پر کروا لیتے ہیں. یہ باتیں وہ کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. جب انہوں نے بول دیا، اس نے ساری باتیں بول دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو الولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا آپ کہہ چکے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہمیں مل رہا ہے کہ خاموشی سے دوسرے کو پہل کی دعوت دی کہ تم پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرو. جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو پہلے دوسرے کی بات سنیں، جب وہ اپنی باتیں کہہ کر خاموش ہو جائے پھر اپنا ورڈکٹ دیں. اس سے کیا ہوگا؟ دوسرا ریسیپٹیو ہو جاتا ہے. اگر وہ لڑائی جھگڑا کرنے آئے اور اپنی بات شروع کرے اور ہم آگے سے ایجیٹیٹ ہو کر ریئیکٹ کر دیں فوراً ہی، تو کیا ہوگا؟ لڑائی، صرف لڑائی بڑھے گی، ہماری کوئی بات اس کی سمجھ نہیں آئے گی، اس کی کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ کیا مل رہا ہے کہ کوئی لڑائی کرنے آ رہا ہے خاموشی سے صبر کو اپناؤ، خاموشی سے اس کو بولنے دو. ایک بندہ جب بات کر لیتا ہے نا، اپنے اندر کی بھڑاس نکال لیتا ہے نا، تو خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اب وہ ریسیپٹیو ہو جاتا ہے. جب وہ ریسیپٹیو ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکے ہیں؟ اس نے کہا ہاں کہہ دیا میں نے. تو آپ نے کہا اچھا اب آپ میری بات سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد اسی سورت کی تلاوت شروع کر دی. اب عتبہ بن ربیعہ جو تھا وہ پیچھے ہاتھ ٹکائے یوں کر کے اور سنتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سنتا رہا. اس میں ایک آیت سجدہ آتی ہے، آیت نمبر 38، اسی لیے اس کا نام بھی حامیم السجدہ رکھا گیا. اس آیت نمبر 38 پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر اپنا سر اٹھا کر کہا ابو الولید آپ نے سن لیا، اب آپ جائیں اور اپنا کام کریں. آپ جائیں اور اپنا کام کریں. میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا کہ آپ کی کسی بھی آفر کو میں قبول نہیں کرتا، آپ کی کسی مصالحت کو میں نہیں مانتا. یہ سکھا دیا کہ جو حق پہ جمع ہوا شخص ہے وہ کبھی باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو سکھا دیا لکم دینکم ولی دین، میں حق پر ہوں، میرا سر باطل کے آگے کبھی بھی نہیں جھکے گا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویے سے اس طرح سے بتا دی کہ ان آیات کی تلاوت کرتے گئے اور وہ وہاں پر پہنچ کر کہتے ہیں بس اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے. اتبا اٹھا اور اٹھ کے حیران پریشان سٹ پٹایا ہوا وہ مڑا اور جا کے مشرکین کے سرداروں کے پاس جانے کے لیے مڑ گیا. لوگ دور سے ہی دیکھ کے کہنے لگے خدا کی قسم اتبا کا چہرہ بدلا ہوا، چہرے بدل جاتے تھے، یہ آیات دلوں پہ اثر کر جاتی تھی، ایمان نصیب ہوتے ہوتے رہ جاتا تھا کیونکہ ضد اور ڈٹائی آ جاتی تھی. قرآن کی آیات سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب شخصیت کے روب کے اندر آیا، وہ آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی تھی وہ سنی ہے. کیسے چہرے کا رنگ بدلا کہ لوگوں نے دور سے محسوس کر لیا. کس کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے؟ مشرکین مکہ، وہ جو کٹر لوگ تھے، جو ایمان جن کے دلوں میں تھا ہی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے سخت ترین دشمن تھے، ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے تھے اس قرآن کی آیات کو سن کے. تو آگے سے کہتا ہے کہ یہ تو وہ صورت ہی نہیں جسے یہ لے کر دیا گیا تھا. پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سن کے آئے ہو؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی اس سے پہلے نہیں سنا تھا، ایسا کلام سنا کہ اس سے پہلے نہیں سنا تھا. خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، اور نہ ہی کہانت. یہی وہ اعتراضات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتے تھے. اس نے اپنے منہ سے ان کو ڈینائی کر دیا. اس نے کہا نہیں، یہ شاعر بھی نہیں ہے،
یہ ساحر بھی نہیں ہے، یہ کاہن بھی نہیں، یہ ایسا کلام ہے کہ نہ شعر ہے، نہ ساحر ہے، نہ کہانت ہے۔ ایسا دانان قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا، یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ یہ بات کلام سننے کے بعد ایک کٹر مشرک سردار کہہ رہا ہے، ہم ایسے ہی نا امید ہو جاتے ہیں کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آج کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن نہیں سنتا، لوگ آتے نہیں ہیں۔ یہ کلام اثر لا کے رہے گا، رنگ لا کر رہے گا، اور یہ رنگ لے کر آیا تھا۔ یہ ان کٹر لوگوں کے اوپر، جو کٹر مشرکوں کافروں کے اوپر رنگ لے کر آیا تھا، جو برہنہ طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جو اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جو شراب کے نشے میں مست اور دھت رہا کرتے تھے، جو اپنی عورت کو ذلیل کیا کرتے تھے، رسوا کیا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کے سخت ترین دلوں کے اوپر رنگ لے کر آ گیا تھا۔ تو آج ہمارے اندر تو ہمارے دلوں میں تو قرآن کی محبت ہی بڑی ہے۔ ہم تو عربی کا ایک کاغذ کا اخبار کا ٹکڑا بھی دیکھے تو ہم قرآن سمجھ کے چوم کر اٹھا کے اس کو اوپر رکھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہماری جان قربان ہے، اس کے تو ہر رکشے کے پیچھے اور ان کے پیچھے آپ کو نظر آتی ہیں باتیں لکھی۔ اتنا ہمارے اندر تو اتنا ایمان ہے، اگر ہم اس قرآن کو سنائیں گے تو کیا یہ رنگ نہیں لائے گا؟ لائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کرے گا، یہ ہم ہی کریں گے یہ کام۔ چونکہ اب تک یہ ہو نہیں رہا تھا، اس لیے آج ہماری قوم اتنی زوال میں آ چکی ہے۔ آج اگر اس کلام کو لے کے ہم پڑھ کے سنائیں گے تو کیا یہ کلام مسلمانوں کے دلوں پر رنگ نہیں لائے گا؟ بالکل لائے گا، ضرور لائے گا، کیونکہ یہ کلام تاثیر رکھتا ہے۔ کافر سنتے تھے تو ان کا دل ہل جاتا تھا، ہم سنیں گے تو ہمارا دل نہیں ہلے گا، ضرور ہلے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے فرض کرو اگر عرب پر غالب آ گئے، عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ یاد رکھیے، جب دل بدلتا ہے نا تو چہرے بدل جاتے ہیں۔ دل بدلتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ ہمارے ایمان عطا فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا کریں اور لوگوں کے دل بدلنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دل بدل دے اس قرآن کے ذریعے سے، ہماری اولادوں کے دل بدلے، ہمارے گھرانوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے اور ہمارے سب لوگ جو ہم سے منسلک ہیں۔ اللہ ہم تو اپنی کوشش کر کے یہاں پر آ جاتے ہیں، اللہ ہم نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کے بعد ہمارے اعمال کو بدل دے۔ اللہ ایسے اعمال کر دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم مرنے سے پہلے ہی تجھے پسند آ جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں ہم کہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے۔ چونکہ مکی صورت ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں اس میں وہی باتیں ملیں گی کہ شرک کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی، عقیدہ توحید کو راسخ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا اور اپنے حبیب کے اوپر لگائے ہوئے اعتراضات کی اس میں نفی ہوئی ہے۔ اللہ نے متفرق طریقوں سے اس کا جواب بھی دیا اور اپنا تعارف بھی کروایا ہے، اور آخرت کے لیے فکر آخرت کو راسخ کیا ہے، اور اس کی تیاری کرنے والوں کے حوالے سے ان کے انجام کے بارے میں بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم سورہ حوامیم ہے، یاد کر لیجیے۔ حامیم صورتیں جو ہیں وہ قرآن کی مزین کرنے والی صورتیں ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے یہ کتاب اللہ کی۔ کہاں سے آئی ہے؟ الرحمن اور رحیم رب کی طرف سے آئی ہے۔ وہ رحمان رب، رحیم رب، جس نے اپنے رحم کی وجہ سے اپنے علم کا ایک حصہ ہم تک پہنچایا۔ ایسی کتاب فصلت آیات ہو، تفصیل سے پھیر کر خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ اس کی آیات قرآن عربی زبان میں، قرآن میں، لقومی یعلمون، اس لیے کہ وہ قوم جان لے، علم حاصل کر لے، وہ قوم اس قرآن کا علم حاصل کر لے۔
عربوں کے اوپر آئی تھی، عربی زبان میں آئی تھی تاکہ اس کا علم حاصل کرنا ان کے لیے مشکل نہ رہ جاتا. ہماری تو زبان عربی ہے نہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے عربی زبان کے تو سیکھنی لیکن اردو میں اس کو اچھی طرح تفصیل سے اس کے مطلب، ترجمے اور ہر چیز کو غور کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عربی کو بھی کوئی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. بشیرا و نذیرا، یہ بشارت دینے والی بھی ہے اور نذیرا ڈراوا دینے والی بھی ہے. لیکن بڑا یہ شکوہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بہترین کتاب میں نے بھیجی ہے، آیات اللہ کی عربی زبان میں آہستہ آہستہ نازل کی، علم حاصل کرنے کے لیے نازل کی. اس میں بشارتیں بھی ہیں، اس میں برے انجام سے متنبع بھی کیا گیا ہے، ڈراوا بھی دیا گیا ہے. لیکن فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، لیکن اکثر ان کے اعراض کر لیتے ہیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ اس کو سنتے ہی نہیں. اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ اس قرآن سے منہ ہی موڑ لیتے ہیں، اور یا پھر فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس کو سننا ہی نہیں چاہتے. مشرک تو ایسا کر ہی رہے تھے کہ اعراض کرتے تھے، منہ موڑتے تھے، اس کو سننا نہیں چاہتے تھے. کیا یہ رویہ آج ہمارے اندر نظر نہیں آتا؟ آج اکثرهم لا يسمعون کا معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سننے کے لیے آنا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم درس قرآن کی کسی محفل میں جائیں. اکثریت اس کے احکامات سے اعراض کر لیتے. بہت لوگ تو سننا ہی نہیں چاہتے، لیکن جو سن لیتے ہیں وہ اعراض کر لیتے ہیں، منہ ہی موڑ لیتے ہیں، جیسے بن جاتے ہیں جیسے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں دیا تھا. وہ 15 سالوں سے آ رہے ہیں قرآن کی کلاسز میں، لیکن وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے، وہی رویے ہیں جیسے پہلے تھے، وہی انداز ہے، وہی طریقے، سب کچھ ویسے. یہ اعراض کی کیفیت اللہ نے شکوہ کیا. جب انسان قرآن کی آیات کو سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، قرآن کو مان لیتا ہے، تو پھر قرآن کی بھی ماننی پڑتی ہے. قرآن کی ماننی ہے. اور اگر اعراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیا کہ اکثرهم، کیا ہم وہ اکثرهم میں شامل ہیں؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ان کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کے احکامات سے عمل کرنے سے اعراض کرتے ہیں. یا پھر وہم لا یسمعون، یا پھر اس کو سننا ہی نہیں چاہتے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہ جو علم دیا ہے اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا ہے، اور اللہ جو ہمیں علم عطا فرمائے گا وہ بھی ہمارے لیے نفع دینے والا عطا فرمانا اور ہمارے علم میں اضافہ فرما دے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، آگے سے کیا کہتے تھے مشرکین مکہ؟ قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، مما تدعون الیہ، جس چیز کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو اس چیز کے حوالے سے، اس چیز کے لیے ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، بہرے ہو گئے ہمارے کان، سنائی نہیں ہمیں دیتا. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے. فعمل، اپنا کام کیے جا، اننا عاملون، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں. گویا یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بھئی جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو نا، اس چیز کے لیے ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے، اور ہمارے تمہارے درمیان جو ہے نا وہ آڑ ہے، لہٰذا تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہم نے تمہاری باتیں نہیں سننی، ہم نے ہمارے دل غلاف کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں جی، ہمارے ایمان بڑے اسٹرانگ ہیں، ہم نے تمہاری باتوں کو نہیں سننا، ہمارے کان بھی بہرے ہیں اس چیز سے، اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ایسی آڑ ہے. یہ کس چیز کے حجاب اور آڑ اور پردے اور یہ غلاف تھے؟ کس چیز کے تھے؟ ڈھٹائی کے، ضد اور انا اور ڈھٹائی اور تکبر اور حب دنیا کے غلاف پردے چڑھے. جو قرآن کے لیے نہیں آنا چاہتے ان کا بھی یہی حال ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے، جو گھر میں ہمیں پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، نماز پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، روزے رکھ، ہم کر لیتے ہیں، ہمارے دل بالکل ٹھیک ہے، ہم بڑے، ہمارا ایمان باقی لوگوں سے بہت اچھا ہے جی. کہتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ یہ وہی غلاف کے پردے ہیں، اور یہ ضد اور ڈھٹائی اور تکبر کے پردے تھے جو کہ ان کے اوپر ہیں. اللہ تم اپنا کام کرو، جاؤ کرو، قرآن کی محفلیں جاؤ، تم نے کرنی ہے تو کرو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. آج بھی ہمارا ایسا ہی رویہ ہے، مشرکین مکہ کا بھی تھا، آج ہمارا بھی ایسا ہی رویہ ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. قل، ان سے کہہ دیجئے، اے نبی ان سے کہیے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں.
یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ بتا دیا گیا کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میری بات مانو، بس فرق تمہارے اندر اور میرے اندر یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ آیت جو ہے بیسیکلی عقیدہ رسالت ہمارا اسٹرانگ کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے اور ہمیں طریقہ سکھاتی ہے کہ اصل میں رسالت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے نا کہ تم اپنا کام کیے جاؤ بھائی، ہمیں نہ بولو اپنا کام۔ اور آج ہم دیکھیں یہاں پر بھی نا ہمارے اندر بھی ایسا ایک رویہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ اپنی عبادتیں اور اپنی وظیفوں کی بات کرتے ہیں نا کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ لے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، بھائی ٹھیک ہے مولوی کر رہے ہیں، کرنے دو، کہنے دو، جب وظیفے پڑھ لیں اتنی دفعہ یہ کر لیں۔ لیکن جدھر اٹھ کے حکومت کے خلاف کوئی کچھ بولنا شروع ہوتا ہے ادھر آ جاتی ہے مصیبت۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارے اندر بھی یہ رویہ؟ ادھر آتی ہے وہ کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کرے، اپنا کام کیے جاؤ، یہ مولوی ٹھیک ہے جاؤ اپنے وہ بھی کرتے رہو، عبادتیں بھی، وظیفے بھی کرو، سب کچھ کر لو، خطیب وہ بھی کرو، لیکن خبردار ہمارے وہ حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں تم نے مجھ سے نکالی۔ یہ وہ رویہ بھی ہے ان کا۔ خیر، اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اب جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے تو سب لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہمارے عقیدوں میں سے ایک لازمی جزء ہے، رسالت کا عقیدہ۔ لیکن اس عقیدے کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ آیت ہمیں درست عقیدہ رسالت دکھاتی ہے۔ درست عقیدہ رسالت کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نبیوں یا رسولوں کو کیسے ماننا ہے۔ یہ سب کے اوپر لازم تھا کہ وہ اپنے سارے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں جن کو وہ مانتے ہیں۔ جتنے پرانے پیچھے ان سے نبی آ گئے ان کو ماننا ہے، اور جو اس وقت کے نبی تھے ان پر انہوں نے ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا کہو، میں سارے رسولوں پر ایمان لے کر آتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں طریقہ یہ سکھایا جاتا ہے لا نفرق بین احد منکم، ان کے درمیان کوئی فرق اور تفریق نہیں کرنی کہ کوئی بہت سپیریئر تھا اور کوئی بہت انفیریئر تھا۔ سب انبیاء اپنی اپنی جگہ پر بہترین تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ صفات سے نوازا تھا، اور کوئی کلیم اللہ بن گئے، کوئی خلیل اللہ بن گئے، کوئی روح اللہ بن گئے، کوئی حبیب اللہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ان کو صفات سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور آپ کو عقیدہ رسالت کے حوالے سے سکھایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی رسول کے درمیان آپس میں تفریق نہیں کرتے۔ اطاعت یہ کیا کہتے ہیں، ایمان سب کے اوپر ہوگا، ادب سب کا کیا جائے گا، احترام سب کا ہوگا، لیکن عقیدت بھی سب کی ہوگی، لیکن ایمان سب پر آنے کے بعد اطاعت کس کی ہوگی؟ جو آپ کے اوپر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اطاعت کس نبی کی ہوگی؟ جس کے ہم امتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہے وہ کیا ہے؟ تیسری بات یہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء خاتم الرسول ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہماری عقیدہ رسالت کے حوالے سے اگلا اس کا ایک اور آپ کہہ لیجیے نکتہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ہے۔ کیونکہ نبی اب نہیں آئے گا تو لہٰذا اب دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کا معاملہ ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر کوئی بھی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل رات کو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ دین کے اس حکم کو بدل کے ایسا کر دو۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر اب اللہ کا حکم آتا ہے اور میرے اوپر اب میں نبی کا نائب ہوں اور مجھے اسی طرح سے احکامات آتے، اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اس پہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب اب انبیاء نے نہیں آنا، آگے سے کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ پچھلے انبیاء تو دین کی تجدید کے لیے آتے تھے نا، تو آج ہمارے لیے انبیاء کا سلسلہ اللہ نے کیوں بدلا؟ کیونکہ اب دین میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی۔
اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا، کیونکہ اس قرآن کو جو شریعت بنا کے پیش کیا گیا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور مجھ تک اور آپ تک من نوان پہنچا دی گئی ہے پوری باقاعدہ، پورے طریقے سے، پورے نظم و ضبط سے. اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں تک پہنچا دی، اور آج تو ہر ترجمے، ہر زبان کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا. اب نبیوں نے تو آنا نہیں، جب نبی نہیں آئیں گے تو پھر اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کس نے کرنا ہے؟ نبی تو یہی کام کرتے تھے نا کہ اللہ کے دین کو پھیلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، دائی تھے، بشیرہ و نذیرہ تھے. تو پھر یہ کام اب کون کرے گا؟ انبیاء کے نائب کریں گے، انبیاء کے وارث کریں گے. کون ہوتے ہیں انبیاء کے وارث؟ علماء، جن کے پاس اس قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے. جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی وراثت کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اب اس کام کو لے کر چلنا ہے. اور اس کی نیابت کا کام اللہ نے میرے اور آپ کے سب کے کندھوں پر ڈالا ہے. کنتم خیر امۃ کہہ کے اللہ نے کہا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ہو بہترین امت، اب یہ کام تم لوگوں نے کرنا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. اور تم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم تو سارے ایمانوں کو رکھتے ہو، لہٰذا میرے اور آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا، اس کا احساس کرنا ہے، اس کو خود بھی حاصل کرنا ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی اس وراثت کو سمیٹنے کی، اس کے موتیوں کو اپنانے کی، اپنے عمل میں ڈھالنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اب جب ہم نے یہ سارا کا سارا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ، یہ تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی عقیدہ رسالت کے حوالے سے. اب یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اگلی بات وہ یہ بتاتی ہے کہ ان سے کہو کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں. تو گویا رسالت کے عقیدے میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں. انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ کوئی مافوق الفطرت ہستیاں نہیں ہوتے، وہ بشر ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں. جیسے ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں تھکن بھی ہوتی ہے، ہمیں بخار بھی آتا ہے، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتی ہے، خون بھی نکلتا ہے، ہماری اولادیں بھی ہوتی ہیں، ہے نا، سارا کچھ ہے نا ہمارے ساتھ بھی. جو ایک بشر کے ساتھ ہوتا ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ساری کی ساری چیزیں ایسی ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، انبیاء کے ساتھ بھی سب کچھ ایسی ہی چیزیں تھی جو کہ عام انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن کیا ہے ان کے اندر اور ہمارے اندر بھی فرق کیا ہے؟ اللہ نے اسی آیت میں بتا دیا. فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی. عام انسان کی طرف اللہ کی وحی نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ کچھ صفات کی بنا پر ان کو برگزیدہ کرتے ہیں اور اس کی بنا پر ان کو نبوت کے لیے چن کر اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی ان کو بھیجا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے نبی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی بھیجتا ہے جس پر وہ جو ہے منتخب کر لیے جاتے ہیں اور وہ نبی بنا دیے جاتے ہیں. اور وحی کیا ہوتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہ کہ یہ تمہارا الہ اور کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی الہ واحد ہے. گویا شرک کی نفی کرواتا ہے نبی اور عقیدہ توحید کو راسخ کرتا ہے. فاستقیموا الیہ، بس قائم ہو جاؤ اسی کی طرف، یعنی استقامت دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاؤ اور اس پہ راسخ ہو جاؤ اور جم جاؤ. واستغفروہ، اور اس سے بخشش طلب کرو. وہ نہ ہو گئے کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اس سے طائب ہو جاؤ. اور اپنے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں. تو وہ شرک کی نفی کرواتا ہے، توحید کو عقیدے پر راسخ کر کے کہتا ہے جم جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ اور اللہ سے اپنے گناہوں پہ استغفار کرو. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والے جو شرک کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے جہنم کی گہری کھائی اور ہلاکت ہے. تو وہ یہ وہی ہے جو خاص طور سے انبیاء نے یہاں پر پہنچائی اپنے اللہ کے بندوں تک. اللہ نے بندوں تک اس وحی کو پہنچانے کا معاملہ وہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات ہے اور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تو ہمیں بنا کر بھیجا، ہمارے لیے کیا نمونہ بنا کر بھیجا نا. اللہ نے مجھے اور آپ کے لیے ایک رول، شریعت جب اتاری تو ایک رول، پریکٹیکل ہیومن رول ماڈل کے طور پر اللہ نے بھیجا، اور وہ نبی کی صورت میں آتا تھا.
جب نبی آتے تھے تو نبی کو دیکھتے جاتے تھے، کانا خلقہ القرآن، وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ ان کو دیکھ لو بس سمجھو کہ قرآن کے اندر جو اللہ نے احکامات دیے بس انسان اور مومن کو ویسا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی بے داغ زندگی ہے، وہ بہترین نمونہ ہے، اس کو مانو، اس کو کاپی کرو. میں تمہیں یہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کو فالو اور اس کو کاپی کیا جائے. اب ہوا یہ کہ جو دین میں چینجز کرنے والے لوگ ہیں، عقیدہ رسالت کے اندر جو چینجز لانے کی جسارت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اس آیت کو اعراب تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، نو ڈاؤٹ، ابھی انہوں نے اسی طرح رکھا ہے، لیکن جو یہاں لکھے نا قل انما، تو انا کو علیحدہ لکھ دیا اور ما کو علیحدہ کر دیا. تو اگر انما ملا کے پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک صرف، بے شک صرف. لیکن اگر انا کو علیحدہ اور ماں کو علیحدہ لکھا جاتا ہے عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک نہیں ہوں میں، صحیح نہیں ہوں. ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہوں، بے شک صرف نہیں ہوں میں. انا کا مطلب میں. اب آپ خود پڑھیے، اگر اس کو ہم انا کو الگ اور ماں کو الگ پڑھیں پھر انا بشر مثلکم پڑھیں تو کیا مطلب بنتا ہے؟ قل انا، بے شک نہیں ہوں میں ایک بشر تمہارے جیسا. سمجھ آئی؟ یہ ان لوگوں نے کیا ہے جسارت جو کہتے ہیں نور من نور اللہ سے بنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی. وہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے بھائی کہ بے شک ان سے کہو میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں، میرے جو ہے وہ میں تو وہ اس کا مطلب ہے اللہ کہ اللہ نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. تو جو دین میں غلو کر جاتے ہیں، زیادتی کر جاتے ہیں، وہ اس آیت کے ساتھ بھی زیادتی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معفوق و فطرت بنا لیتے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو میں تمہاری طرح کا بشر نہیں ہوں. اللہ نے تو بھیجا تھا ان کی کاپی کرنے کے لیے. اگر وہ کوئی ڈفرینٹ کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں تو پھر میں اور آپ تو صاف طور سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو ہماری طرح کے تھے ہی نہیں، اسی لیے تو وہ اسی طرح کی ساری معاملات اور ان کی ساری اخلاقیات تھے. ہم تو بشر ٹھہرے، ہمیں تو شیطان بہکاتا ہے اور ہم تو بشر ہیں تو ہم تو جی ویسا کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے ان کو رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے نا، تو ہماری ہی طرح کا بھیجا ہے، تبھی تو ہم ان کو کاپی کر سکتے. نہیں تو ہم تو وہ تو جسٹیفائی ہو گئے کہ بھائی وہ تو کچھ اور ہی تھے، تو وہ تو کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. صحیح؟ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، اس کو یہیں ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ اگر عقیدوں کو بگاڑ آ جائے تو پھر دین کی شکل بدلتے بدلتے وہیں پہنچتی ہے جہاں یہودیوں اور نصرانیوں کی پہنچی تھی، جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ابن اللہ بنا دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کل کو وہ روح من نور اور روح اللہ کر کے وہ کیا بنا دیں گے؟ وہ بھی اللہ کے الوہیت کے درجے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں گے. دین آہستہ آہستہ، ان کے بھی 300-350 سال کے بعد جا کے بنے تھے عزیر ابن اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تقریباً 500 سال کے بعد ان کے اندر آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے درجے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا کے جو ہے وہ پہنچایا تھا. تو اگر آج ہم نے اس غلط عقیدے کو یہیں ختم نہیں کیا، یا ہم نے اس کے خلاف نہیں بولا، یا اس کرنے والوں کو اس کو صحیح طرف راسخ نہیں کیا، راغب نہیں کیا، تو پھر ہمارا دین جو ہے نا اس کی شکل بگڑتے دیر نہیں لگنی. ابھی تو صرف 1450 سال ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے کے گئے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے سمجھایا ہے، ہم نے نبی کو نبی ہی ماننا ہے اور بشر بھی ماننا ہے. صحیح ہے؟ اچھا، ہوا یہ کہ مسئلہ یہ ہوا کہ جو دنیا میں جیسے زندگی میں اپنے سامنے دیکھ لیتے تھے نبی کو کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، تو وہ کہتے تھے یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، تو اس کو نبی نہیں مانتے تھے لوگ. اور جو دنیا سے چلے جاتے تھے جب نبی، تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے تھے نا، وہ نبیوں کو نبی تو مان لیتے تھے لیکن وہ کہتے تھے وہ بشر نہیں ہو سکتے، وہ بشر نہیں ہو سکتے بھائی، وہ کوئی سپر نیچرل ہستی ہو سکتے ہیں. آئیے نا بات سمجھ، یہ ہمیشہ سے رہا، ہر نبی کے ساتھ رہا، آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی چل رہا ہے. تو اچھی طرح اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جلدی سے بتا دیں کیونکہ ٹائم آج کا اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تو کچھ عجیب سا لگتا ہے مجھے. میں پڑھتی ہی نہیں، میری امی پڑھا کرتی تھی کسی
مسلمان ہاں جی تو وہ صحیح نہیں ہے نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا نا. ہاں جی تو اس کو بالکل اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں جی بالکل نہیں, خواہ اپنے اعمال کو ضائع نہیں کریں. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے ساتھ وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا آخرت کا انکار کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے رک رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا فکر آخرت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ پراپرلی ادا کریں, اپنے عقیدے آخرت کو راسخ بھی کرنا ہے اور پھر آخرت کی طرف مائل بھی ہونا ہے. لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہت لا متناہی نا سلسلہ ٹوٹنے والا اجر موجود ہے. جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, کیا ان کو اجر نہ ختم ہونے والا کون سا اجر ہے جو ملے گا؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ 700 گنوں تک کا تو اللہ نے وعدہ کر دیا, اس سے زیادہ بڑھا کے اللہ کی مرضی جتنا وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو پتہ نہیں وہ کتنا بڑھا سکتا ہے. ایک کھجور